دعا ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے رقیہ کو؟ جی السلام علیکم. جی بھائی جی مجھے یاد ہے. جی شاباش سنائیں. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور دوسرا طریقے سے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا جی اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات المصابیح، باب و آداب الخلاء. بیت الخلاء میں جانے کے آداب، اور یہ ایک اہم ضرورت ہے انسان کی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کچھ ضروریات، ان میں سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے، ٹھیک ہے، پیتا ہے، تو اس کا نظام جو اللہ نے رکھا ہے، تو اسلام نے اس چیز کی جو ہے اس کا طریقہ کار اسلام میں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ چاند پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو وضو تو کرنا پڑے گا. آپ کی جو اہم ضرورت ہے، پیشاب کرنا، واش روم جانا، یہ تو ہونا ہے. تو یہ طریقہ کار جو اسلام میں بتایا گیا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے ہیں. متفق علیہ حدیث، یعنی کہ بخاری مسلم میں روایت ہے ابو ایوب انصاری صحابی سے، جن کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہمان ہوئے تھے. مدینے میں گئے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے 6 مہینے کے قریب ان کے پاس مہمان رہے. وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء میں آؤ، فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنی ہے، نہ قبلے کی طرف آپ نے پیٹھ کرنی ہے. ولکن شرقوا وغربوا، ہاں مشرق کی طرف منہ کر لیں، مغرب کی طرف منہ کر لیں. چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ مدینے میں بات کی، اور مدینہ جو مدینے کا قبلہ ہے مدینے میں، وہ جنوب کی طرح ہے، اس طرف ہے. تو جنوب ہو جائے گا جو ہے وہ قبلہ، اور شمال کیا ہو جائے گی؟ دوسری سائڈ ہو جائے گی. تو وہاں جنوب اور شمال میں نہ پیٹھ کرنی ہے نہ منہ کرنا ہے. مشرق اور مغرب طرف آپ علیہ السلام فرمایا کہ منہ کرنا ہے. لیکن اب ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یا انڈیا میں رہنے والے ہیں، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے. تو اب ہم نے نہ مغرب کی طرف جو ہے پیٹھ کرنی ہے، نہ مشرق جو ہے وہ پیٹھ کرنی ہے جو ہے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ مغرب کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ مشرق کی طرف. تو ہمارا یہ ہو جائے گا. تو ہم نے جنوب اور شمال جو ہے وہ منہ کرنا یا پیٹھ کرنی ہے. اس حدیث کو سمجھنا یہ کہ آپ علیہ السلام نے مدینے میں یہ ارشاد فرمایا. تو اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ آپ نے پیٹھ کرنی ہے. یہ اس حدیث میں بیان ہوا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کے اوپر گیا، آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی حفصہ. تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف آپ منہ کر کے واش روم فرما رہے تھے. تو شام جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، یعنی گویا کہ آپ کا منہ شمال کی طرف تھا اور پیٹھ جو قبلہ کی طرف تھی. یہ آپ یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ پہلے کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا کہ جو ہے وہ آپ نے نہ پیٹھ کرنی ہے نہ منہ کرنی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو سکتی ہے. اور اس میں دیگر بھی توجیہات ہیں. حضرت سلمان فارسی بہت بڑے صحابی رسول ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں یا پیٹھ کریں. اور ہمیں یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اسے منع فرمایا ہے. اور 3 پتھروں سے کم میں بھی ہم آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، کیونکہ وہاں پتھر استعمال کرتے تھے، ڈھیلے استعمال کرتے تھے. تو 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہونے چاہیے. اور گوبر اور ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے. اس کا ایک اور آگے اس کی وضاحت آئے گی
کہ ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی سے مذاقاً کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے واش روم کیسے جانا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو آپ نے غصہ نہیں کیا، اس نے مذاق کیا آپ سے، حضرت سلمان فارسی سے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہے اس کو تانا نہیں دیا، نہ غصہ کیا، بلکہ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کرتے ہیں جب ہم پیشاب کریں، واش روم میں جائیں، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور گوبر اور لید اور جو وہ اپنا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے احسن طریقے سے اس کو جواب دیا۔ تو یہ ایک دائی کا طریقہ ہوتا ہے، لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے احسن طریقے سے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس پر آج میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تو میرا چینل ہے، دو چینل ہے، ایک علی نواز آن لائن یوٹیوب پہ، اور دوسرا ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز۔ تو جو دوسرا چینل ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز، اس پر اسی کچھ حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، کسی نے مذاق اڑایا ان چیزوں کا تو میں نے اس کو جواب دیا، اور یہ حدیث بھی میں نے اس میں بیان کی ہے، تو اس کو آپ آج دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ واش روم میں داخل ہوں تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، کیونکہ وہ واش روم میں گندگی کی جگہ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو اللہ کی پناہ میں لانا ہے تاکہ وہ شرارت نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم جو ہے نا، بیت الخلاء جانا انسان کی اہم ضرورت ہے۔ آج کل بہت ساری بیماریاں اس سے ہو رہی ہیں، اچھی طرح سے استنجا نہ کرنے سے، اچھی طرح پیشاب نہ کرنے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کا پیشاب رک جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، تو وہ اس کو علماء سے بڑی محبت تھی، اور علماء کی باتیں سنتا بھی تھا اور علماء کو بٹھاتا بھی تھا۔ تو ایک محفل تھی جس میں علماء کرام جمع تھے، تو ہارون رشید نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا، تو ایک عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی میرا ایک سوال ہے۔ جی کریں سوال۔ ان کا جی اگر آپ جو ہے وہ جنگل میں ہوں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا جی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا جی آپ پی لیں۔ پانی پی لیا۔ ان کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پانی پی لیں اور اس کے بعد آپ کا پیشاب رک جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ان کا جی آدھی سلطنت دے دوں گا میں حکیموں کو، طبیبوں کو، کہ میرا علاج کرے اور میرے جسم سے پانی نکالیں۔ ان کا جی پھر اترانا کس چیز پر؟ دنیا کی حقیقت ایک گلاس ہے، پانی نہ ملے تو پوری دنیا بندہ خرچ کر لے، اور پانی ملے اور نہ نکلے تو پھر بھی آدھی سلطنت خرچ کر لے۔ یعنی انہوں نے اصلاح کی اس چیز کی۔ تو انسان بہت کمزور ہے، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، بہت کمزور ہے، تو واش روم میں جانے کے لیے بڑی احتیاط، زیادہ پیشاب کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسلام میں آپ علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں کہ نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو خیال آیا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو آپ پہلے واش روم جائیں۔ نماز جاتی ہے تو جائے، رکعتیں جاتی ہیں تو جائے، آپ نے پہلے واش روم جانا ہے، ریلیکس ہونا ہے، پیشاب کرنا ہے، چھوٹا بڑا اچھی طرح سے استنجا کرنا ہے، پھر آپ نے جماعت میں شامل ہونا ہے۔ یہ بہت اہم جو وہ چیز ہے، اور اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ طریقہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب آپ نے داخل ہونا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی مزید آپ نے جو ہمارے لیے رہنمائی دی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام 2 قبروں سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور بہت بڑا کوئی گناہ نہیں جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا، تو یہ اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے وہاں سے ایک ٹہنی پکڑی بار سے اور اس کے 2 حصے کیے، اور فرمایا کہ ان جو ٹہنی ہے ہری ہے، ان دونوں قبروں پر رکھ لی جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ ٹہنی رکھنے کی وجہ؟ تو فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی ہونے کی امید ہے۔ تو اب عذاب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ ٹھیک ہے، تو بڑی احتیاط ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ
بنی اسرائیل کے لوگ پیشاب کرتے تھے، اگر پیشاب کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کاٹ دیتے تھے، اور اگر جسم پہ لگ جائے تو اس کو کھرچ لیتے تھے، جلد کھرچ لیتے تھے۔ ہمارے لیے آسانی کہ ہم اس کو دھو لیتے ہیں، لیکن اس سے بچنا بہت اہم ہے۔ پاکی حاصل کرنا، مقصد کیا ہے کہ آدمی پیشاب کرے تو پاک اور صاف رہے، اور کس جگہ پیشاب کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ مزید آگے روایات آ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں سے بچنا ہے جو باعث لعنت ہے، بچنا ہے۔ وہ کون سی؟ صحابہ نے عرض کی تو فرمایا کہ راستے میں پیشاب کرنا اور سائے میں پیشاب کرنا، اس سے بچنا ہے۔ لوگ اس پر لعنت ڈالیں گے، ظاہر ہے راستے میں پیشاب کریں گے تو برا لگے گا۔ آپ پیشاب کر کے چلے گئے، بعض اوقات جاہل لوگ بڑا پیشاب کرتے ہیں، اب تو روڈ ہے نا، اس وقت پیدل جاتے تھے نا، کچے راستے ہوتے تھے، تو وہیں پیشاب کرنا معیوب ہے، بو آئے گی۔ اور دوسرا سائے میں، آدمی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آرام پاتے ہیں، تو کوئی آدمی وہاں جا کے پیشاب کرے گا تو بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو دو باعث سبب لعنت چیزیں ہیں، ان سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں، آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی پانی پیے تو برتن کے باہر سانس لے، اور جب واش روم جائے تو شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو وضو کرے تو اچھی طرح سے کیا کرے، ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، اور جب واش روم میں جائے تو جو ہے وہ پتھر یہاں جو ڈھیلے لینے ہیں وہ طاق عدد میں لے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب داخل ہوتے تھے واش روم میں تو اس وقت اس طرح ہماری طرف جو آج کل ہمارے ہاں ایک کمرہ بنا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام جب جاتے تھے تھوڑا اوٹ میں جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ نے واش روم جانا ہو تو بہت دور جاتے تھے جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی، بڑے آپ شرمیلے تھے، اور جب زمین کے قریب ہوتے پھر آپ کپڑا اٹھاتے اور بہت ساری چیزیں آپ علیہ السلام احتیاطاً کرتے، تو پھر آپ کے جو ساتھی ہوتے صحابہ وہ آپ کے پیچھے جاتے، وہ یعنی کہ پردے کے پیچھے رہتے، کوئی ظاہر ہے کوئی درخت ہے، کس طرح کوئی جھنڈ ہے تو پیچھے رہتے، لیکن ان کے پاس پانی ہوتا اور جو آپ علیہ السلام کو بعد میں دیتے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو واش روم میں داخل ہوتے تو میں اور ایک غلام تھا، ان کے پاس ایک پانی کا کٹورا ہوتا تھا، وہ ہم ساتھ لے جاتے تھے، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ پھر استنجا فرماتے ہیں۔ دوسری فصل اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام جب واش روم داخل ہوتے تو انگوٹھی اتار دیتے، کیونکہ انگوٹھی پہ اللہ رسول محمد لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ واش روم کا ارادہ کرتے چلے جاتے، یہ حتی لا یرا احد، یہاں تک کہ کوئی آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکتا۔ بعضوں کا جو غلام یا ساتھی وہ آپ کے ساتھ پیچھے چلے جاتے تھے قریب جا کے، لیکن عام طور پر کوئی لوگ آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا تو میں ایک دن ساتھ تھا، تو آپ علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر آپ نے جہاں دیکھا کہ نرم جگہ ہے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا، اور فرمایا کہ جب تم پیشاب کرنا چاہو تو اس طرح کرو، اس سے کیا ہوگا، چھینٹے نہیں پڑیں گے آپ پر، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث ہے آپ علیہ السلام جب واش روم کا ارادہ فرماتے تو آپ کپڑے نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام نے احتیاط بتائی ہے کہ پہلے ہی بندہ کپڑے اٹھا کے اس طرح نہ ہو، بلکہ آپ علیہ السلام جب قریب ہوتے تو پھر اپنے جسم سے کپڑے اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے انما انا لکم مثل والدی، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، جسے والد خیال رکھتا ہے اپنی بچوں کا، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء آؤ، فلا تستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، نہ پیٹھ کرنی ہے، اور 3 پتھر آپ نے لینے ہیں، اور اس میں سے گوبر، لید اور اس طرح کی چیزیں نہیں لینی ہیں، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے آپ نے واش روم استنجا نہیں کرنا، تو یہ آپ علیہ السلام نے چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا دائیں ہاتھ پاکی کے لیے، کھانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہوتا تھا، اور بائیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واش روم کے لیے یا اس طرح کی صفائی ستھرائی کے لیے آپ بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے، اور آگے بھی اسی طرح ہے کہ ہڈیوں کو استعمال نہ کرو، لید کو استعمال نہ کرو،
یہ جنوں کا خوراک ہے۔ اس زمانے میں لوگ جاتے تھے کھیتوں میں تو ہڈی استعمال کرتے تھے، لیت استعمال کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اسی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس طرح کرنا ہے۔ اگلی حدیث میں یہ کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو وہاں پھر آپ جو ہے نا وہ پیشاب نہ کریں۔ جب آپ بیت الخلاء جائیں، جہاں آپ نے نہانا ہوتا ہے، تو وہاں آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ اس وقت جہاں نہاتے تھے قریب تو وہ مٹی ہوتی تھی، تو بندہ جب نہائے گا تو اس مٹی، کچی مٹی، تو وہاں پھر قطرے گریں گے اور پھر دوبارہ لوٹیں گے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا۔ لیکن شارحین کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چونکہ ہم جہاں واش روم میں نہاتے ہیں وہ پکا ہوتا ہے، نہاتے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تو جو پیشاب کے قطرے پانی نکل جاتا ہے، تو وہ آج وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط نہیں ہے کہ پہلے بندہ پیشاب کر کے پھر بیت الخلاء میں جائے۔ اگلی حدیث بہت اہم ہے، لا یبولن احدکم فی حجر، جو کوئی بھی آدمی کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ چیونٹیوں کا سوراخ ہے یا کسی سانپ کا سوراخ ہے یا کوئی بھی سوراخ ہے، اس میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ وہ بندہ پیشاب کر رہا ہے سوراخ تو ادھر اوپر نیچے دیکھ رہا ہے، کہیں اندر سے کوئی چیز نکل آئی تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور دوسرا، وہ اندر مخلوق رہ رہی، اس کو پیشاب کر کے آپ نے کیوں تکلیف دینی ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے کہ جہاں راستہ ہے، جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، سایہ ہے، وہاں آپ نے پیشاب نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دو آدمی یا سفر میں یا ویسے گھر میں، تو جو دونوں بیٹھ کے تو واش روم میں اور باتیں کریں۔ ہندو لوگ یا انگریز، یہ تو ہمارے فیصل بھائی اور نواز صاحب بتائیں گے، یہ باہر رہتے ہیں، کہ وہاں کیا طریقہ کار ہے۔ وہاں لوگ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم مطلب دیکھتے ہیں، یا بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرے۔ واش روم میں بندہ بیٹھ کے، کپڑے ظاہر جسم سے اوپر ہوتے ہیں شرمگاہ سے، تو اس طرح جو ہے وہ باتیں نہ کرے، واش روم میں بیٹھ کے آپس میں باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے جی، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو واش روم بیت الخلاء ہے، یہاں جنوں کی رہائش گاہ ہے۔ جب تم میں کوئی بندہ وہاں آئے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ پڑھے۔ اچھا، دو طریقے سے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، خب با کو ساکن کر دینا، یہ بھی ہے، اور پیچھے جو ہم نے روایت پڑھی وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث بھی ٹھیک ہے اور خبث بھی ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ پڑھ کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی حدیث میں ہے کہ جو آدمی جب واش روم میں جائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے جائے۔ اس سے کیا ہوگا، جو رہائشی جن ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ آ جائے گا، آپ کی جو شرمگاہ ان سے چھپ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تھا واش روم جانے کا۔ اب جب واش روم سے نکلے تو آپ علیہ فرماتے ہیں غفرانک، جب آدمی واش روم سے نکلے تو پھر کیا کہیں، غفرانک، یہ جو ہے وہ دعا پڑھے۔ اگلی حدیث میں اسی طرح کے صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ آگے کہ آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تو آپ شرمگاہ کے اوپر پھر پانی چھڑک دیتے۔ اس کی وجہ جو یہ ہے کہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا قطرہ نکلا ہے، گیلا پن، تو وہ پھر شک میں رہتا ہے۔ تو آپ نے ایسے تھوڑا سا پانی شرمگاہ کے اوپر ایسے، یعنی اپنا کپڑا اٹھا کے اوپر والا، تو شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا ہے، شلوار ہے، اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا چھڑک دینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ شک نہیں رہے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے تھوڑا سا جو گھیلا پن محسوس ہو رہا ہے وہ چھینٹوں کا ہو رہا ہے۔ تو چھینٹے لگانے کا یہ بھی سنت یہ بتایا گیا ہے، جب آپ وضو کریں تو تھوڑے سے 2-4 چھینٹے پلو اٹھا کے تھوڑا چھینٹے یوں پھیر دیں، لگا دیں، تاکہ وہ جو شک ہوتا ہے وہ نہ رہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے آپ کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا جاتا تھا، رات کو جب آپ علیہ السلام اٹھتے تھے تو اس پیالے میں آپ پیشاب کرتے تھے، پیالے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کے پیشاب سے بو نہیں آتی تھی، کیونکہ جب پیشاب سے بو آتی ہو نا تو پورے گھر میں بو آ جاتی ہے۔ ویسے عام آدمی کے پیشاب میں بو آتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے پیشاب میں بو نہیں آتی۔ تو اس کے بارے میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ جو وہاں باندیاں تھی انہوں نے وہ پیالہ لے کے باہر پھینکنا ہوتا تو وہ خود پی گئیں، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ شرب بول رسول، یہ آپ کو کتاب مل جائے گی، شرب بول رسول، کہ کن کن لوگوں نے، صحابہ نے یا انہوں نے آپ علیہ السلام کے پیشاب پی لیا۔ تو یہ کتاب ہے آپ کو MARFAT، معرفت لائبریری، آپ گوگل پہ لکھیں گے تو وہاں یہ معرفت لائبریری آئے گی۔ تو معرفت لائبریری میں آپ جائیں گے تو وہاں پوشن حدیث کا، قرآن کا، فقہ کا، بڑی اچھی لائبریری ہے، اس میں یہ آپ کتاب آپ کو مل جائے گی۔
اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے شرب بول رسول پر کہ کن کن صحابہ نے اور کس طرح پیشاب پی لیا تھا آپ علیہ السلام کا۔ اگلی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے پیشاب مت کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ شیخ البانی نے لکھا ہے، لیکن امام محی الدین سنہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ اس کی ایک سند جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتی ہے۔ تو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں مجبوری کے تحت کہیں ایسا ہو گیا یا کسی نے پینٹ پہنی ہوئی وہ الگ بات ہے، یا بیٹھنے میں مشکل آ جاتی ہے وہ الگ ہے، جیسے کہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک کوڑے کرکٹ کے اوپر جو ہے نا آپ نے پیشاب کیے کھڑے ہو کے، اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی آگے کسی عذر کا، یہ آگے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبات قوم کے ایک ڈھیر پہ آپ علیہ السلام آئے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کے۔ کہا گیا ہے ذالک لعذر، کسی عذر کی وجہ سے۔ عذر دو ہو سکتے ہیں، یا تو آپ علیہ السلام کے گھٹنے میں درد ہو تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا وہاں بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں تھی، اس سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو مجبوری کے تحت کھڑے ہو کے پیشاب کرنا میں جواز ہے۔ کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے بیٹھ نہیں سکتا یا ایسا کوئی چیز ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ آپ کو بتایا کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس کی آپ تصدیق نہ کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، چونکہ معمول آپ علیہ السلام کا بیٹھ کے پیشاب کرنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے کرتے تھا، اس لیے آپ نے تو جو پچھلی حدیث بخاری کی کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہ باہر تھا، گھر کے باہر تھا، وہ صحابی ایک روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اپنے معاملات اور اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اگلی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کو وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر ایک چھینٹے مارے اپنے شرمگاہ کے اوپر تاکہ یہ سنت ہو جائے آپ علیہ السلام کے لیے، امت کے لیے، جو پیچھے ہم نے بات بتائی آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بار بار اس بات کو آ رہا ہے کہ آپ نے چھینٹے شرمگاہ کے اوپر پانی کے مار دینا ٹھیک۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اور جابر اور انس تین صحابی کہ قرآن پاک میں آیت ہے رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ التوبہ میں، کہ ایسے لوگ ہیں جن سے جو اللہ سے یحبون ان یطہروا، کہ وہ طہارت کو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاشر الانسان، انصار کا گروہ، بے شک اللہ نے تمہاری ثنا کی ہے، اللہ نے تمہاری یعنی کہ اچھے الفاظ میں تمہیں یہ بات کی ہے، تمہاری تعریف کی ہے، پھر طہوری، پاکی میں تمہاری تعریف کی ہے۔ تمہاری پاکی کس طرح کی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم وضو کرتے نماز کے لیے، اور ہم غسل کرتے جنابت کا، اور پانی کے ساتھ ہم استنجا کرتے ہیں۔ آپ ذالک فعلیکم، وہاں اس طرح کرتے رہو، یہ تمہارے لیے۔ اس زمانے میں اکثر لوگ جو نا پتھروں سے استنجا کر لیا، ڈھیلے سے استنجا کر لیا، بس ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے پھر پانی کے ساتھ کرتے، یعنی ڈھیلوں سے پتھروں سے کر کے اینڈ پہ پانی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس چیز کو پسند کیا گیا۔ صفائی بہت اہم ہے، اس لیے اپنے واش روم کو صاف رکھنا بہت اہم ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ کتنا آدمی نظافت پسند ہے، صاف ستھرا رہنے والا ہے، تو دو چیزیں دیکھ لو۔ کسی بھی گھر میں آپ جائیں تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر والے کتنے صاف ستھرا رہتے ہیں، یا یہ جو گھر کی ہے جو ہے وہ اپنا جو اہل خانہ ہے، وہ دو چیزیں دیکھو۔ ایک تو ان کا کچن دیکھ لو کہ وہ ان کا کچن کتنا صاف ستھرا ہے، کس طرح۔ دوسرا ان کا واش روم دیکھو کہ واش روم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں یا بس ایسے رہتے ہیں، کیونکہ واش روم جو ہے نا گندگی کی بہت ڈھیر وہ ہوتا ہے، اس کو ڈیلی صاف کرنا بہت اہم ہے، صاف ستھرا رکھنا، پیشاب کیا اس کو دھونا، تو یہ بہت اہم ہے۔ اور ہمیں جو ہمارے تھے بڑے، جو جہاں ہم درس میں پڑھتے تھے، چیئرمین تھے جو درس کے، تو وہ بتاتے تھے کہ بیٹا جب آپ نے واش روم میں جانا ہے، پہلے تو یہ طریقہ ہے نا، جب آپ واش روم میں جائیں گے تو آپ نے دایاں پاؤں نہیں رکھنا واش روم میں، اپنے دایاں پاؤں نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، بایاں پاؤں واش روم میں ڈالنا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ پانی ہے کہ نہیں، آپ نے ٹوٹی کھولنی ہے، پھر لوٹے کو بھرنا ہے آپ نے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے، جب ٹوٹی کھولتا ہے تو پانی ہے ہی نہیں، پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے آپ نے جا کے یہ دیکھنا ہے۔
تو یہ چیزیں اچھا وہ خود بتاتے تھے کہ جب میں واش روم بیٹھتا تھا تو ہم فارغ نہیں بیٹھتا تھا، تو لوٹا بھر کے ارد گرد چیزیں میں صاف کر لیتا تھا۔ تو واش روم کو صاف رکھنا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے گھروں میں واش روم کو صاف رکھیں، یہ چیزیں صفائی ستھرائی مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی وہ حدیث یہاں بھی آ گئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے مذاقاً کہا کہ بھائی آپ کے ساتھی یعنی آپ علیہ السلام یعلمکم کل شیء، آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں سکھاتے ہیں، حتی الخرا، یہاں تک استنجا کرنا، بول براز کرنا، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ مذاق کیا ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی سے، تو آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اجل، جی ہاں، امرنا، اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں، اور ہم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ استعمال نہ کریں، ہم 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہڈی اور لید یہ چیزیں ہم استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یافتہ صحابی تھے سلمان فارسی، انہوں نے غصہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بتایا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی ڈھال تھی، تو لوگ آپ نے ڈھال رکھ کے پھر آپ نے تھوڑا سا پیشاب کیا، تو لوگوں نے کہا لو دیکھو جی عورتوں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں، ظاہر وہ منافق تھے، یہودی تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس زمانے میں یہ بہت کم ہوتا تھا، ایسے جا کے بندہ ننگا بیٹھ گیا، کیونکہ بعض اوقات ننگے بھی نہاتے تھے، آگے حدیث میں آئے گا، تو یہ اس طرح اتنا وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام پردے کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو جی عورتوں کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جب انہیں کوئی چیز پیشاب کا کوئی قطرہ لگ جاتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے ان کو منع کیا کہ نہیں کاٹنا، نہ کاٹا کرو، تو اللہ نے اس کو قبر میں عذاب ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی پیشاب کرتے ہوئے، اور بلکہ یہ ادب یہ ہے کہ جب بندہ پیشاب میں ہو، واش روم میں ہو، تو اوپر نہ دیکھے بلکہ عاجزی کرے کہ میں کس حالت میں بیٹھا ہوں۔ اور مطلب اچھا یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ واش روم میں بیٹھ کے آپ دینی معاملات پر غور و فکر نہ کریں، واش روم میں بیٹھ کے آپ دینی معاملات پر غور و فکر نہ کریں، تو یہ جو ہے نا احتیاط اسی میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ انہوں نے اونٹنی بٹھائی، اور اونٹنی بٹھا کے پھر آپ نے پردہ رکھا، کیونکہ آپ ایک سفر میں تھے، تو اس اونٹنی کی طرف منہ کر کے آپ نے پیشاب کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا آپ نے جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھلا میدان ہے، ٹھیک ہے جی، کھلے میدان میں تو ایسا آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، وہ سامنے اونٹنی بٹھا کے میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا موقف ہے، لیکن اکثر کیا ہے کہ آپ نے کہیں بھی کھلا میدان ہو یا آپ کسی کمرے میں ہو، آپ کہیں بھی آپ واش روم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے، آپ پیٹھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی حدیث الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، تو آپ واش روم سے نکلے آپ علیہ السلام تو آپ نے یہ دعا پڑھی، ایک تو غفرانہ کا، دوسری یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جنوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ اور لید کے ساتھ اور کوئلے کے ساتھ یہ استنجا کرتی ہے، یہ تو ہمارے لیے رزق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان چیزوں سے منع کر دیا کہ آپ مٹی استعمال کرنی ہے، پتھر آپ نے استعمال کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کی جنوں کی خوراک ہے۔ تو جن بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، آپ نے مکے میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک مسجد ملے گی، مسجد جن، کعبۃ اللہ کے بالکل اس سائڈ پہ، تو شاید وہاں آئے ہوں، تو یہ جو ہے وہ جن آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ ہم نے پڑھا سارا استنجا کا طریقہ کس طرح آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا پڑھ کے جانی ہے آپ نے، دایاں نہیں بلکہ بایاں پاؤں آپ نے اندر داخل کرنا ہے، پہلے جا کے آپ نے دیکھنا ہے، پانی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر پردہ، پھر آپ کنڈی لگانی اچھی طرح سے، وہاں بیٹھ کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، احتیاط کرنی ہے، اور جب قریب ہو زمین کو پھر آپ نے کپڑا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، آپ نے بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے پانی کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارا ٹاپک یہاں مکمل ہوا۔ آپ میں سے کوئی اس میں مزید اضافہ کرنا چاہے
تو آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا جس بھائی نے. جی فرمائیں, میں سن رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایک بھائی ہمارے رقیب اتاری صاحب. جی آپ کا مائک میوٹ ہے, آپ شاید بات کر رہے ہیں, آپ کا مائک میوٹ ہے. جی میں نے ہینڈ ریز تو یہ ہو گیا تھا. مائک میوٹ ہے آپ کا. جی اسد علی. جی اسد علی بھی ہے. حارث جی ہم نے کیا پڑھا اس کا خلاصہ بیان کریں. حارث بھائی. جی حضرت میں بتاتا ہوں. اس میں ہم نے بیت الخلاء کے بارے میں سارا پڑھا ہے کہ ہمیں جب جانا چاہیے تو دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب نکلنا چاہیے تو غفرانہ کا پڑھنا چاہیے, اور قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے, نہ پیٹھ کرنی چاہیے. جی ماشاء اللہ. ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ 3 پتھر کہتے تھے کم سے کم استعمال کرنے چاہیے. اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی تھوڑا سا ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ شک نہ رہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کار یہ ہم نے پڑھا. آگے باب السواک, مسواک کرنا, جو بہت ہی پیاری آپ علیہ السلام کی سنت ہے مسواک کرنا. اس بارے میں باب پہلی فصل ہے. تو جی ہمارے بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نوی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب ابھی بھائی نے کہا کہ 3 پتھر استعمال کرنا چاہیے. آیا اب یہ حکم ابھی بھی ہے کہ ابھی بھی 3 پتھر استعمال کرنے کی اس کی کوئی صورت ہے؟ یہ تھوڑی سی یعنی کہ توجہ دلانے کے لیے میں نے سوال کیا ہے. نہیں اگر یہ ذہن بنا لیتے ہیں ابھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی پتھر استعمال کرنا ہے. اگر کر لیں گے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ اس کا انتظام کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد پتھر ملتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے جی, یا آپ جو واش روم کے لیے آپ کھیتوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ نے پہلے پتھر استعمال کریں یا ڈھیلے, مٹی کے ڈھیلے وہ استعمال کریں. اس کے بعد آپ کے جو گھر میں آ کے پھر آپ نے پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے. یہ بہت اہم ہے. ہاں اگر اپنے گھر میں بھی آپ کا ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ آپ پھر وہ اچھا ان پتھروں کو بھی جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو سائڈ پہ پھینکنے کا انتظام بھی ہے اگر آپ کے پاس, تو یہ کریں گے تو یہ ڈبل صفائی ہے, بہت اہم ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور بھائی فرمانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جیسے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اکثر فوتگی ہو جاتی ہے نا, جی تو جی جب ان کا استنجا کراتے ہیں تو بولتے ہیں پہلے جو ہے نا ڈھیلے وغیرہ لگانے چاہیے, بعد میں پانی سے جی وضو کرائیں, جی نہیں تو وضو نہیں ہوگا, استنجا نہیں ہوگا. ہاں طریقہ کار بہتر ہے, لیکن وہ پانی ہو گیا تو کام اس سے چل جائے گا. لیکن جو شروع سے طریقہ کار چل رہا ہے کہ ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں, اس سے یہ نا کہ ڈھیلا استعمال کرنے سے آپ کا ہاتھ جو ہے نا اس میں گندگی سے بچ جائے گا. وہ نہانے والے کا ہاتھ جو ہے نا وہ ڈھیلا استعمال کر لیا تو اس کا ہاتھ جو ہے نا اس گندگی سے بچ جائے گا. پھر صرف وہ پانی ڈالے گا اور صاف کرے گا, صفائی جلدی ہو جائے گی. یہ طریقہ اچھا ہے. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. سر میرا ایک سوال تھا کہ بعض اوقات ہم پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہیں, وہاں پر پھر پانی کا مسائل ہوتا ہے, پانی اویلیبل نہیں ہوتا, تو کیا جو ڈھیلوں کی مدد سے استنجا کیا جاتا ہے وہ پھر اس کے بعد تمیم کر لیں تو وہ پھر اس سے وضو وغیرہ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھی طرح سے آپ نے ڈھیلے استعمال کر لیے, ٹھیک ہے, آپ کو تسلی ہو گئی کہ صفائی ہو گئی ہے, تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کریں یا اس کے بعد آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ پانی ہونے کی موجودگی میں بھی اگر آپ نے اچھی طرح سے ڈھیلے استعمال کیے ہیں, پتھر استعمال کیے ہیں, صفائی صحیح طریقے سے ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. پانی موجود ہونے کے باوجود بھی آپ صرف وضو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ڈھیلے استعمال کر کے پھر پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ نظافت والی بات ہے, بہتر بات ہے. لیکن اگر پانی موجود بھی ہے, صرف ڈھیلے استعمال کیا اور پانی سے وضو کیا تبھی جائز ہے. ہاں ڈھیلے استعمال کی اور اگر پانی نہیں ہے پھر تو آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ مٹی پر آپ نے کیا کرنا ہے, تیمم کر لینا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے جی. اور ڈھیلے کی مقدار 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے, 3 سے ہاں اوپر کم جتنے نہیں ہو, ہو. سنت یہی ہے, سنت کم نہیں ہونی چاہیے, زیادہ ہو کم نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم جو باتیں پڑھ رہے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے حدیث ہوتی ہے، وہ جو ہم نے مسائل کافی سارے سنے ہوئے ہیں تو اب وہ سارے مسائل حدیث کی روشنی میں حل ہو رہے ہیں. یہ بڑی تسلی بخش بات ہوتی ہے. اور ہم کسی کو جب بتائیں گے تو حدیث سے مسئلہ بتائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. تو آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے. مشکات المصابی اوپر لکھا ہوا ہے متفق علیہ حدیث ہے، آگے پھر بخاری، پھر نسائی، پھر ترمذی، سب کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی جو ہے اطمینان بخش بات ہوتی ہے. مسواک جو ہے بہت ہی پیاری سنت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی، اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں اور ہر نماز میں مسواک کریں. یعنی عشاء ہم پڑھتے ہیں نا کوئی مغرب پہ 1-1.5 گھنٹہ بعد، تو میں چاہتا کہ عشاء کو تھوڑا سا اور لیٹ کریں اور ہر نماز میں کیا کریں، مسواک کریں. یہ میں چاہتا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریح بن ہانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے وہ کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہے کہ مسواک. تو مسواک سے منہ صاف رہتا ہے، بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سامنے والے کے لیے وہ مطلب بات کرتے ہوئے اس کو اچھا لگتا ہے. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ مسواک نہیں کرتا، مسواک ہو یا برش کرنا ہو، یہ اس میں آ جاتا ہے صلاح. تو اگر وہ کوئی نہیں کرتا، منہ سے بو آتی ہے تو بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ علیہ السلام مسواک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 10 چیزیں جو فطرت میں سے، انسان کی فطرت میں شامل ہیں، جو کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، اور جو ہے وہ ناخن کاٹنا. ٹھیک ہے. اور انگلیوں کو اس طرح اچھی طرح سے دھونا، یہ پورے، اور بغل کے بال جو ہے وہ صاف کرنا، اور منہ زیر ناف جو ہے وہ بال صاف کرنا، اور استنجا پانی کے ساتھ کرنا. یہ فطرت میں انسان کے شامل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دین فطرت. اسلام کون ہے؟ دین فطرت، جو انسان کی طبیعت میں شامل ہے کہ اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو کون ہے وہ سکھ جو ہیں وہ بال ہی نہیں کترواتے، بغلوں کے بال بھی بڑے بڑے، سارے بال بڑے بڑے. تو وہ کیسے، مطلب گرمیوں میں کتنا وہ بے چینی سی ہوتی ہوگی اور کس انداز سے وہ گزارتے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے بغلوں میں بال اور منہ زیر ناف اتنے بڑے، اور کس انداز سے. ٹھیک ہے جی. تو اب دین فطرت اسلام میں دیکھیں، اب جب آپ بغل کے بال، جسم سے بال اتارتے ہیں تو ریلیکس سا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ناخن کے بال آپ جو ہے وہ کاٹتے ہیں تو آپ کو ریلیکسیشن سی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں ہلکا پن اپنے اندر پایا گیا ہے. تو یہ اب ہر جمعے کو آپ کوشش کریں کہ آپ بال چھوٹے کروائیں، مطلب جو ہے آپ ہر جمعے کی کوشش کریں کہ داڑھی کو تھوڑا سیٹ کریں، ہیں خط کروائیں، اور مونچھوں کے بال چھوٹے کروائیں. تو یہ چیزیں بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں السواک مطہرۃ الفم برضاۃ للرب. یہ مسواک جو ہے نا منہ کے لیے صفائی کا آلہ ہے، اور رب کی رضا اس میں شامل ہے مسواک کرنے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مسواک یا برش جو ہے دونوں بہتر ہیں. تو برش جو ہم کرتے ہیں نا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے کے بعد کرتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 3 مرتبہ کریں، لیکن کم سے کم 2 مرتبہ کریں. رات کو سونے سے پہلے آپ برش کریں، اور صبح ناشتے کے بعد آپ برش کریں، اور اگر ٹائم ملے تو دوپہر کے کھانے کے بعد آپ برش کریں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو رات کو میری عادت بن گئی ہے، اب میں رات کو سونے سے پہلے برش کرتا ہوں. جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو بڑا مطلب اچھا لگتا ہے، منہ صاف رہتا ہے، ہوا مطلب صاف ستھری آ رہی ہوتی ہے. جس رات کو میں رات کو برش کر کے نہیں سوتا، صبح اٹھتا ہوں تو منہ کا ذائقہ عجیب سا ہوتا ہے. وہ چاشنی، وہ فطرت، وہ جو ہوتا ہے نا اچھا پن، وہ اچھا نہیں، مطلب وہ نہیں محسوس ہوتا. یہ میں نے دیکھا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں، تو میں اب کافی دنوں سے کرتا ہوں. کبھی کبھار چھوٹ جاتا ہے، لیکن میں سونے سے پہلے برش کر کے سوتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم کھانے کے بعد ہم ایسے سو جاتے ہیں، کچھ ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں اور ساری رات وہ اندر رہتے ہیں. ان کا پھر وہ اندر سے حساب ظاہر جو ہے وہ خراب ہوتا رہتا ہے.
تو سونے سے پہلے جب ہم برش کر لیتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے تو منہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کریں، اور صبح جو ہے آپ ناشتہ کریں، کیونکہ منہ تو آپ کا صاف ہی ہے، صبح ناشتہ کریں، اس کے بعد آپ کیا کریں، برش کریں، تو اس میں بہت اچھی چیز ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ السلام کا ہے کہ چار جو چیزیں وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، الحیا، حیا، اور ختنہ کرنا، اور جو عطر لگانا، مسواک، اور کیا ہے، نکاح کرنا۔ تو حیا کا، اور ایک روایت میں حیا ہے اور ایک روایت میں ختنہ کرنا ہے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ تو عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو مسلمان جب بھی کپڑے پہنے اسے چاہیے کہ عطر لگائے، مسجد میں جائے عطر لگا کے جائے ہیں، اور کہیں دوستوں کے پاس جا رہا ہے تو عطر اتنا بھی ہیوی نہیں، بہرحال اچھا عطر لگا کے جائے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ خوشبو آئے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ خوشبو نہ آئے لیکن اس کا رنگ نظر آئے، ٹھیک ہے، جو اپنے میاں کے لیے کر سکتی ہیں، باہر کے لیے نہیں۔ تو یہ طریقہ کار اچھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جب بھی جاگتے رات کو یا دن کو، آپ علیہ السلام پھر اٹھ کے آپ مسواک کرتے وضو سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرنا بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام جب مجھے مسواک دیتے کہ میں اس کو دھو لوں، تو پہلے میں وہ مسواک خود کرتی، پھر اس کو دھوتی، پھر حضور کو دیتی۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام نے مسواک کی ہے تو وہ مسواک میں خود کر لیتی، تاکہ آپ کا لعاب میرے لعاب سے مل جائے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیتی۔ تو مسواک کی بہت ہی بڑی پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رات کو دیکھا، یعنی خواب میں، کہ میں مسواک کر رہا ہوں، تو میرے پاس دو آدمی ہیں، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دینا چاہیے تو مجھے کہا گیا کبر، بڑے کو دیں مسواک، مسواک آپ جو ہے نا وہ بڑے کو دیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے لقد اکثرت علیکم فی السواک، میں تمہیں زیادہ تر اس بات کی کہتا ہوں کہ تم نے مسواک کرنا ہے، مسواک کو آپ نے لازم رکھنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، کیونکہ کھانا منہ سے جاتا ہے، تو منہ صاف رہے گا تو پھر کھانا صاف ستھرا اندر جائے گا۔ اگر منہ ہی جو ہے وہ بیماریوں کی جگہ بنا ہوا ہے، صاف نہیں ہے، اب اکثر آپ دیکھیں ہوں گے، ابھی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب شامل ہوئے ہیں، ڈاکٹر معین شاہ صاحب سندھ سے، تو کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں لوگوں نے پان کھا کھا کے منہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، منہ ایسا رہتا ہے، بتاؤ کس انداز سے جب وہ اندر نوالا جائے گا تو کیا بنے گا، اس نوالے کا کیا بنے گا۔ اس لیے تو انہوں نے دیواریں خراب کی ہوئی ہیں، جہاں جاتے پہ پچکاری مارتے ہیں پان کی ہے، تو سارا کچھ، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز کیا، منہ آپ کا صاف رہے ہیں۔ وہ لوگ سارا دن منہ ان کا چلتا رہتا ہے، گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ پتھری ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، 100 چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے بعد میں حضرت کینسر بھی ہو رہا ہے، اب تو بہت کامن ہو گیا ہے کینسر۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں اسی وجہ سے گٹکا کھانے سے، ان چیزوں سے، بالکل بالکل۔ ہاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا منہ کو آپ نے صاف رکھنا ہے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث میں ضعیف روایت انہوں نے لکھا، لیکن فضائل کے لیے یہ مانی جائے گی کہ مسواک کے ساتھ کی ہوئی نماز بغیر مسواک کی 70 نمازوں سے افضل ہے۔ کتنی اہم ہے کہ جو مسواک کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک نماز ہے 2 رکعتیں ہیں، تو جو بغیر مسواک ہے اس کی کتنی 70 رکعتیں ان سے کیا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی حدیث میں وہی آپ علیہ السلام کا فرمان جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا یہ تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کو کیا کریں، آپ مسواک کیا کریں۔ تو اس کی ہم نے عادت بنانی ہے مسواک کرنے کی۔ تو یہ فصل ہماری مکمل ہوئی ہے مسواک سے متعلق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت، اور آخری عمل جو آپ علیہ السلام کا زندگی کا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ ایسے آپ نے لگایا ہوا تھا، تو میرا بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوا، مسواک کرتا ہوا داخل ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، تو مجھے لگ رہا کہ آپ علیہ السلام مسواک کی طرف آپ کی راغب ہیں، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر ہلایا، فرمایا ہاں۔ تو میں نے آپ علیہ السلام کی مسواک کو اپنے منہ میں لیا، گھیلا کیا، پھر حضور کو دیا، پھر آپ علیہ السلام نے مسواک کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں میرا لعاب دہن اور آپ کا لعاب دہن آخری وقت ملا، اور آپ میرے سینے کے ساتھ لگ کے اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ نے مجھے یہ
इनाम बख्शा। तो आखिरी अमल जो आप अलैहिस्सलाम का है वो क्या है? आप अलैहिस्सलाम का मिसवाक का है। इसलिए मिसवाक को हमने लाजम पकड़ना है। आजकल तो मिसवाकें मिलती हैं, आप टूथ ब्रश भी करें एक दिन में 1-2 मरतबा, और बाकी नमाजों में मिसवाक को जारी रखें, तो ये बहुत ही अहम रहेगा। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक है बाबो सुनन वुजू, वुजू का अच्छा तरीका, सुन्नत तरीका वुजू का क्या है। पहले हमने पढ़ा था इससे पहले कि किन चीजों से वुजू टूटता है। अब ये है कि वुजू करने का तरीका, सुन्नत तरीका क्या है वुजू का, वो मसाइल आज हम हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले तो हमने फिकी मसाइल या उलमा से हमने सुना है, आज बराह रास्त हमने हदीस से देख के पढ़ना है। और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस से पहली, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम में से कोई बंदा उठे तो बर्तन में हाथ न डाले, क्योंकि नहीं पता होता कि रात कहाँ कहाँ तक हाथ चले हैं, मतलब बगलों के नीचे होते हैं या जो है वो कहाँ तक पहुंचते हैं हाथ। तो इसलिए हाथों को फौरन नहीं पानी में न डाले, बल्कि पहले हाथ धोए। पहले जमाने में ऐसा होता था ना, वो गिलास उठा के तो मटके से पानी निकालना होता था। अब तो ये है ना कि आपने नल खोला जनाब, ये हाथ साफ किए। अब तो बहुत ही आसानी हो गई है ना हमारे लिए, बस हमारी सुस्ती है, अदरवाइज हमारे लिए कितनी आसानी हो गई है। पहले कितना मुश्किल, पानी लेना मुश्किल, पैदल जाना आना जाना, अब गाड़ियों में आना जाना है यार, ऐसी है मतलब मोटरसाइकिल है, समझो कि आप बिजली है, बहुत सारी अल्लाह ताला की तरफ से सहूलतें हो गई हैं। तो पानी का कितना आसान मामला हो गया, सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में सर्द ठंडा पानी। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उस जमाने में ऐसे जाके गिलास उठाया, कोई चीज उठा के मटके से पानी निकाला, तो उस वक्त क्या होता था, फिर वो हाथ का नाखून भी लग सकता है, और जो है वो हाथ में से जो उंगलियां भी लग सकती हैं। तो फरमाया कि हाथ को धो के फिर आपने पानी निकालना है, ये हुक्म है। वैसे जब आपने उठना है, अगर बर्तन से किसी से पानी निकालना है तो पहले आपने हाथों को धोना है, यानी दोनों हाथों को धो लें या कम से कम उस हाथ को धो लें जिससे बर्तन से आपने पानी निकालना है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग यूं के बर्तन के अंदर हाथ डालते हैं, यानी कोई बर्तन उठाया है ना तो अंदर हाथ डाल के फिर निकालते हैं। ऐसा नहीं, बाहर से यूं पकड़े, कोशिश करें कि आपका उंगली भी आपकी जो पानी में ना लगे। बगैर धुला हुआ हाथ अगर उसकी एक उंगली भी, नाखून भी उस पानी में चला गया तो उसे कहते हैं माए मुस्तमल, वो मुस्तमल हो गया। तो ये बहुत अहम चीज है जो हमारे गांव में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जो देहाती इलाके हैं वहाँ अभी भी पानी निकाला जाता है किसी हिसाब से, तो पूरा हाथ या हाथ का कुछ हिस्सा चला जाता है। तो ये बहुत अहम है। तो आप लोग क्या फरमाते हैं, रात को तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हाथ ने कहाँ तक वो गया है, खारिशें होती हैं, हम मतलब तो शर्मगाह का तक भी चला जाते हैं हाथ। इसलिए सुबह उठे तो हाथ को पहले धोएं और उसके बाद जो आपने ये काम करना है। अगली हदीस से जब तुम उठो तो आप नाक साफ करो 3 मरतबा, इसलिए कि शैतान जो है ना वो नाक में रात गुजारता है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से कहा गया कि आप अलैहिस्सलाम वुजू कैसे करते थे। अब वुजू का तरीका जो हदीस आपके सामने है, और ये सही हदीस है, ठीक है जी, नसाई की हदीस है, मोता इमाम मालिक की। तो उन्होंने पानी मंगाया तो हाथों पर पानी डाला और हाथों को 2 मरतबा धोया। फिर आपने कुल्ली की, फिर आपने नाक में पानी चढ़ाया 3 मरतबा, फिर आपने चेहरा धोया 3 मरतबा, ठीक है। 2 मरतबा आपने हाथ धोए कोहनियों समेत, फिर आपने सर का मसा किया, फिर आपने यहाँ से हाथ पानी लेके आपने ऐसे ऊपर से यूं ले गए, गुद्दी तक हाथ ले गए, फिर वापस यहाँ तक यूं ले आए, ठीक, जहाँ से आपने शुरू किया था। और उसके बाद आपने पाँव धोए। तो आपने फरमाया कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम जो है वो वुजू करते थे। यहाँ 2 का जिक्र है, आगे फिर 3 का जिक्र आएगा, कहीं 1 मरतबा धोने का भी जिक्र है। ये मौके महल के तरफ इशारा है। बाज़ औक़ात जल्दी है तो आप एक मरतबा धोएंगे तब भी धुल जाएगा, या पानी की कमी है 1 मरतबा धोएं, 2 मरतबा धोएं, लेकिन सुन्नत तरीका क्या है, हर उज़्व को 3 मरतबा धोना। ये क्या है, सुन्नत है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की। अगली रिवायत में भी इसी तरह 3 मरतबा जिक्र है कि आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह 3 मरतबा धोया। अगली रिवायत में 2 मरतबा धोने का जिक्र है कि 2 मरतबा धोया आप अलैहिस्सलाम ने। तो ये आपका मौका महल है, कहीं रश है तो अगर आप 2 मरतबा धोएं, 1 मरतबा धोएं। मुझे अभी तक याद है जब हम ताइफ गए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो वहाँ जो उनकी एक मकतब है, वहाँ कुतुब है, कुतुब खाना है और साथ में मस्जिद भी है। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो वहाँ रश बहुत था। तो ऐसे मौके पर लोग खड़े हुए पीछे लाइनें लगा के, तो अगर हम 3 मरतबा धोने की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर लेट बहुत हो जाएंगे, पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ 1 मरतबा धोएं और जो वो आप जाएं
اور 2 نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ آپ کو علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں پھر آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو آپ موقع محال پر اس طرح اچھا کام کر جاتے ہیں. تو یہ ساری حدیثیں جو ہمارے لیے رہنمائی دیتی ہیں کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں عثمان کہتے ہیں مقاعد کی جگہ جو ہے وہاں جہاں لوگ وضو کرتے ہیں نا مقاعد، تو فرمایا آؤ میں تمہیں آپ علیہ السلام کا وضو بتاتا ہوں. تو آپ نے 3 مرتبہ آزاد ہوئے. یہ عام طور پر 3 مرتبہ آزاد ہونا کیا ہے؟ سنت ہے. اگلی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے مسح ایسے کیا، ایسے امامے پر ایسے مسح کر لیا. تو ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انگلی سے امامے کے پیچھے کیا جائے، تھوڑا یہاں بھی مسح ہو جائے چوتھائی سر کے، اور اوپر بعد میں امامے کی طرف بھی اوپر چلا جائے. تو یہ صرف امامے پر مسح نہیں بلکہ ماتھے پر بناسیتی، فمسح بناسیتی وعلی امامتی، یعنی ماتھے پر بھی ہے، چوتھائی حصہ ماتھے کا ہو، اس کے بعد پھر امامہ، اور اس کے بعد جو ہے خفین. ٹھیک ہے نا. موضوع پر مسح کرنا. آپ علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے دائیں ہاتھ استعمال کرنا اچھے کام ہے. آپ دائیں ہاتھ جوتے پہننے نارن تو دائیں ہاتھ سے، صفائی رکھنی دائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام کپڑا پہنتے تو دائیں ہاتھ سے. تو یہ بھی سنت ہے کہ ہم نے اس چیز کو عمل میں لانا ہے. جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کپڑا پہنو جب وضو کرو تو دائیں ہاتھ سے آپ نے استدعا کرنی ہے. اگلی حدیث میں لا وضو لمن لم یذکر بسم اللہ علیہ، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہے. وضو نہیں مطلب کامل وضو نہیں ہے. بسم اللہ جب پڑھے گا تو اس کا وضو کا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور روایت میں آتا ہے جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو گویا کہ اس کا پورا جسم پاک ہو گیا. اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے اس کے وہ اعضاء پاک ہو گئے جن اعضاء کو اس نے دھویا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ، اور ایک میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کی ہر لمحہ اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے وضو کرو اور انگلیوں کا خلال بھی کرو اور غرارہ بھی اچھی طرح سے کرنا ہے. ہاں اگر آپ روزے کے ساتھ ہوں تو پھر آپ نے غرارے میں احتیاط کرنی ہے. آپ علیہ السلام انگلیوں کا بھی خلال کرتے تھے اور پاؤں کا بھی خلال. جب آپ نے دھونا ہے تو انگلیوں کا بھی ایسے خلال کرنا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی، ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے. یہ آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اس روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تو ایک لپ ایسے داڑھی کو ایسے نیچے سے داڑھی پر بھی اور یوں خلال کرتے داڑھی کا. یہ بھی سنت ہے. اس کو ہم نے پڑھا ہے تو موقع مال ملتے ہوئے اس انداز کو بھی اپنائیے. یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے. تو آپ نے داڑھی کا بھی خلال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کان یخلل لحیتہ، اگلی حدیث میں بھی کہ آپ علیہ السلام اپنی داڑھی کا کیا کرتے تھے؟ خلال فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. صحیح ایک سوال میں نے پوچھنا تھا. جی جی. اچھا، یہ جو روزے میں غرارہ نہیں کرنا ہوتا، جب افطار کے بعد پھر اس غرارے کو کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا، یہ تھوڑا سا بتا دیں. لازمی نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کیونکہ وضو میں غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، آپ نے کلی کی ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور وضو میں پوری داڑھی کو تر نہیں کرنا ہوتا، صرف یعنی خلال کر لے تو پھر یعنی فرض مکمل ہو جاتا ہے ایک طرح سے. وضو میں داڑھی کو تو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے نا، دھونا ہے اس کو. خلال کرنا الگ سے سنت ایسے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. صرف داڑھی کو دھوئیں گے نہیں، خلال کریں گے تو پھر تو فرض مکمل نہیں ہوگا نا. پہلے آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے، دھو کے اینڈ پہ پانی ڈال کے پھر آپ نے خلال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جس طرح سے بال برابر جلد تک یعنی پانی پہنچ جائے اس طرح بالکل دھونا ہے یا؟ ہاں جی ہاں جی، پوری جلد کو پانی پہنچ جائے. آپ نے یہاں سے لپ لینا ہے، پھر یہاں سے بھی لینا ہے، یہاں بھی لینا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. جب دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا پورا چہرہ دھل جائے، چاہے وہ کتنی لپیں لی جائیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوں کیا، ٹھیک ہے، ایک لپ لے لی، پھر یوں کیا، پھر دوسری، پھر یوں کیا، تیسری. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 3 مرتبہ دھو لیا. ایسا نہیں. دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لیا، پھر ادھر سے لیا، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے. ہو سکتا ہے 7 لپ بھی آپ لے لیں تو ایک مرتبہ دھونا ہوگا. ٹھیک ہے. دھونے میں بڑی احتیاط ہے. تو آپ نے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے. میں کہتا ہوں سب سے مشکل چہرہ دھونا ہوتا ہے مردوں کا. فیمیل کے لیے تو ماشاءاللہ آسانی ہے. جو داڑھی ہے جن حضرات کی، ان کو یعنی داڑھی کا بھی خیال رکھنا ہے. اس سائڈ پہ پھر مونچھوں پر بھی، ادھر بھی یہ وہ یہ سائڈیں ہوتی ہیں. تو وضو کرنے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو جو آپ نے جو ہے وہ جوانوں کی طرح کرنا ہے اور نماز آپ نے بوڑھوں کی طرح پڑھنی ہے.
یعنی کہ جلدی جلدی وضو کر لیں. ہمارا ایک نمازی بہت جلدی وضو کرتا ہے. تو نہیں، وضو بڑے احتیاط سے. آپ جیسے کل ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے. آپ نے وضو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، اچھی طرح سے آپ نے پانی لینا ہے، آپ نے ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے. پھر آپ نے کلی کرنی ہے 3 مرتبہ. اب ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 مرتبہ. ہاں، تو اگلی اس حدیث میں آ رہا ہے. اچھا، کچھ حدیثوں میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب کلی کی نا، ایسے کلی بھی کی اور تھوڑا پانی بچ گیا، آپ نے ناک میں پانی ڈال دیا. یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. ٹھیک ہے نا. تو ایک بھائی نے مجھے سال پہلے وہ حدیث سینڈ کی تھی. ان کا جی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں نا، وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. میں نے کہا وہ بھی روایت ہے، لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر وہ کیا ہے، وہ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ترمذی میں حضرت ابو حیا کہتے ہیں کہ رأیت علی، میں نے حضرت علی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، پھر آپ نے کیا کیا، ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے. پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ پانی ناک میں چڑھایا، پھر آپ نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر آپ نے جو ہے وہ بازو دھوئے یعنی کونیوں سمیت، پھر آپ نے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، پھر آپ نے اپنے پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا ہے. یعنی جو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا یہ بھی سنت ہے، تو یہ آپ نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اس حدیث میں کیا ملا کہ 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی چڑھایا. تو یہ عمومی طور پر سنت یہی ہے. پانی کی کمی ہو، جلدی ہو، رش ہو، تو وہ پھر میں نے آپ کو طریقے بتا کہ ایک مرتبہ بھی دھو لیں. 1 مرتبہ کلی کی، اور 1 مرتبہ پانی آدھا کلی میں، یعنی کچھ پانی کلی کے لیے لیا اور کچھ پانی ناک کے لیے لیا. وہ سارے طریقے بھی سنت ہے. لیکن عمومی سنت جو ہے مستقلاً آپ علیہ السلام کا طریقہ کا وہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. تو بعض اوقات کچھ لوگ وہ حدیث لے لیتے ہیں، پھر وہ آپ پر اٹیک کرتے ہیں. کبھی آپ کا وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تو 3 مرتبہ دھو رہے ہیں. حدیث میں تو یہ کہ 1 مرتبہ دھونا ہے، یا حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک ہی لپ لیا، چلو لیا، اور اس سے کلی کی پانی کلی کے لیا، اور اسی سے ناک میں پانی چڑھایا. آپ تو 3 مرتبہ کلیاں کر رہے ہوتے ہیں اور 3 مرتبہ ناک پہ پانی چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اعتراض کرتا ہے، وہ اپنی نادانی میں اعتراض کرتا ہے، تو اس نے پورا علم حاصل نہیں کیا ہوتا. تو یہ میں اس لیے بتاؤں کہ 1 سال پہلے مجھے کسی نے وہ روایت بھیجی تھی، تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں، اس کو کہو کہ باقی روایت بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ وہ آگے وہ روایت آ جائے گی صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، یہ حدیث آگے جو میں ابھی آپ کو سنا رہی ہے حدیث ہے. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا مد وسطن شرع، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا، من کفن واحد، ایک ہی چلو سے. فعل ذالک ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے ایسے کیا، پانی لیا ناک میں، پھر پانی کلی کے لیے، پھر ناک میں، پھر اس طرح 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا. تو یہ بھی ایک سنت ہے جو کی جا سکتی ہے جو ضرورت کے طور پر. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام نے آگے حدیث ہے کہ آپ نے جو مسح براسی ہی و اذنیہ، آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر کانوں کا بھی، ایسے کرتے نا باہر، کانوں کا مسح کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یوں کر کے ایسے ہی کانوں کا یوں کر کے یہ باہر سے وظاہر ابہامہی، یہ جو انگوٹھے پیچھے سے ایسے لگائے. ٹھیک ہے. اچھا، جو گردن کا مسح ہے اس میں اختلاف ہے. اہل سنت اس کو مستحب سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس دلیل بھی ہے میرے خیال میں، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے. بعض اوقات اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں، حالانکہ اس میں حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. یہ گردن کیسے تھوڑا سا کرنا ہے، پورا ایسا نہیں کرنا، تھوڑا سا ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں ہے کہ 415 میں کہ آپ علیہ السلام نے سر کا جب مسح کیا نا تو الگ سے پانی لیا. وہ پانی یعنی جو بازو دھوتے ہیں نا، ہاتھ دھو کے ہاتھ گھلا ہوتا ہے، اسی سے مسح نہیں کیا. بمائن غیر فضل یدیہ، تو جو لگا ہوا تھا ہاتھ پانی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی لیا اس روایت میں. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا آپ علیہ السلام، اس نے وضو سے متعلق بات کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو 3 مرتبہ وضو کر کے دکھایا. فرمایا اس سے زیادہ نہیں کرنا، یہ زیادتی ہوگی، 3 مرتبہ آپ نے دھونا ہے.
عمومی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک شیطان، ان للوضوء شیطان، شیطان ایک وضو سے متعلق ایک شیطان ہے جس کا نام ہے الولہان، تو وہ وسوسے ڈالتے ہیں وضو میں، تو اس سے آپ بچیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یار میرا وضو مکمل نہیں ہوا، کوئی دھونے میں ایک پاؤں رہ گیا یا اس طرح رہ گیا، اگر پہلی مرتبہ یہ وسوسہ آ رہا ہے تو پھر تو آپ دوبارہ اس کو یوز کر لیں، دوبارہ آپ پاؤں دھو لیں، لیکن آپ کو بار بار وسوسے آ رہے ہیں تو آپ بالکل توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام وضو کے بعد کپڑا بھی استعمال کرتے تھے، یہ اس حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے ایک کپڑا رکھا ہوا تھا جو اعضاء وضو کا آپ علیہ السلام دھو لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہمیں یہ بھی ایک سنت ہے۔ اب یہ پچھلی ایک مرتبہ 2 مرتبہ وہی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ وہ روایات اس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو میں نے سنائی تھی آپ کو حدیث وہ یہ ہے کہ جو وضو کرے بسم اللہ پڑھے وہ پورے جسم کو گویا کہ اس نے پاک کر لیا، اور وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ وضو والے اعضاء جو ہے وہ پاک ہوئے، اس روایت میں ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو پھر آپ انگوٹھی کو بھی تھوڑا سا ہلاتے تھے، تو اب جب انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو آپ نے وضو کرنے کے ساتھ اس کو ہلانا ہے، کیونکہ انگوٹھی کے نیچے بھی پانی جائے۔ اگر وہ انگوٹھی زیادہ آپ کے ساتھ جسم کا بالکل سخت ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اگر پانی نیچے نہیں بہے گا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو آپ نے انگوٹھی کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ پانی آپ کے یہاں سے چلی جائے۔ تو یہ ہم نے وضو کی سنتوں سے متعلق ہم نے کافی ساری احادیث پڑھی، اس بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ اگر اس میں آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں تو جی رقیب صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے جو حضور فرمایا کہ یہ جو داڑھی کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو داڑھی کی جلد کو بھی تر کرنا ضروری ہے، تو میں نے جو بارش شریعت میں پڑھا ہے اور دیگر جیسے کہ نور العیزہ میں بھی اس طرح لکھا ہے کہ جلد کو تر کرنا ضروری نہیں ہے اگر داڑھی گھنی ہو تو۔ اور دوسری بات جو داڑھی چہرے کی جو دائر ہے نا چہرے کا، اسے نیچے جو داڑھی ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ میری رہنمائی صحیح فرمائیں۔ لکھا انہوں نے۔ ہم تو جو ہم جب بات کر رہے تھے ہم اوور آل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی کو پوری کو آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جس کی زیادہ بہت گھنی داڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ اوپر دھل جائے تو ٹھیک ہے، جو باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، لیکن اوور آل جو ہم حدیث سے کی روشنی میں بات کر رہے ہیں چہرے دھونے کی، اس میں یہ کہ پوری جلد کو ہم دھوئیں، اس میں گھنی اس کی باریکی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کریں گے چہرے کو دھونے کی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی گھنی داڑھی ہے تو اس میں وہ مسئلہ اس کا آ جائے گا، باقی یہاں تک دھونا ایسا یوں دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے سے خلال سنت ہے، یہ کرنا جی کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جی چہرے کو دھوتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ اور کوئی بھائی کچھ اس میں مشورہ دینا چاہے، کچھ اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو جی ساجد صاحب یہ تو بھی شامل ہے۔ السلام علیکم سے جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ حضرت یہ پوچھنا تھا، یہ کچھ لوگ وضو کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اسپرے وہ جو ہوتی ہے نا اسپرے بوٹل، اس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا سا اسپرے کیا اور بس ہو گیا کام، تو کیا ایسے وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں، وضو کے لیے یہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ کا ایک قطرہ پانی کا نیچے گرے، وہ تو اسپرے مطلب وہ کرنا، ضروری ہے؟ وہ تو ملنا ہوتا ہے نا، ایسے گھیلا کرنا ہے، تیل کی چپٹ لینا ہے ایسے ہی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ہاں یہ نہیں ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک عضو سے ایک قطرہ ٹپکے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے آپ نے، اتنے بھی آپ وہ نہ ہو سستی کے مارے کہ بھئی آپ وضو نہ کریں اور صرف اسپرے کر کے آپ کر دیں، اس طرح چیزیں جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ صفائی کو اچھی طرح سے استعمال کریں، سارا کچھ کریں، اس کے بعد یہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کو آپ سمجھائیں، آپ کے کلیگ ہوں تو انہیں کہیں آپ اچھی طرح سے وضو کریں، اعضاء کو دھونا میں نے حضرت کعبۃ اللہ شریف میں ایسے کچھ لوگوں کو کرتے دیکھا تھا، تو میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ یار یہ اس طرح سے وضو نہیں ہوتا، بولا نہیں ایسے ہو جاتا ہے۔
अब मैं किसी से क्या बहस करूं, मैं खामोश नहीं होकर बस निकल ली आगे। बस मैं ठीक है भाई। आपने बताना है उसको, सिर्फ बताना है। ठीक है हाँ माशाल्लाह। अगला हमारा बाब है गुस्ल से मुतालिक, वुज़ू से मुतालिक हमने काफ़ी मालूमात हमने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली हैं। अब है गुस्ल से मुतालिक हमारा, जी रकीब साहब। मोहतरम, ये बाज़ औक़ात मसा करने के बाद हाथों को चूमा जाता है, आंखों पर लगाया जाता है, इससे मुतालिक क्या है कि ये नहीं ये तो वैसे ही इसमें कोई वो नहीं है, ऐसी कोई नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत में चूम लेते हैं, मोहम्मद कहने पर चूम लेते हैं ना, तो वो नहीं है, ना सुन्नत है ना कोई इसमें कोई किताब में ऐसी कोई चीज है। नहीं वैसे हाथों पर जो बाजुओं पर हाथ मल लेते हैं, फिर हाथों को चूम कर आंखों पर, फिर सर पर वगैरह, मोहम्मद का नाम तो अलबत्ता वहां पर नहीं आता, तो उस तरह से बगैर उसके हाँ किसी किताब में इस तरह नहीं है। तो इसे जी कहना फखर, चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ किताबों में नहीं है इस तरह, किताबों में ऐसी कोई चीज नहीं है। जी फकर भाई। जी अली भाई, घर में वजू करना या मस्जिद के वजू खाने में वजू करना, इसकी फजीलत तो में को फर्क है दोनों में? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। घर में वजू करके जाना इसकी फजीलत ज्यादा है। नसाई शरीफ में हदीस है किताबुल जुमा में, और मैं अक्सर दोस्तों को ये हदीस सुनाता रहता हूँ, और इस पर अमल भी करना चाहिए हम सबको। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो जुम्मे के दिन नहाए धोए, अच्छी तरह से जुम्मे का एहतमाम करके नहाए धोए और पहले पहल मस्जिद में पहुंच जाए, ज़ाहिर नहा धो के वजू शुरू करके जो मस्जिद को जाए, और आगे आपने मसला पढ़ना इसी में कि जब नहा लिया तो गुस्ल भी, वजू भी आपका हो गया, तो बेहतर ये कि घर में नहा धो के पहले पहल, और घर वालों को भी कह के तुम नहाओ, ये पहले पहल मस्जिद में पहुंच गए, यानी जैसे अजान हो गई उससे पहले पहुंच गया, मस्जिद में पहुंच गया और इमाम साहब के करीब उसका खुतबा सुना, और कोई चौधराहट नहीं की। होता है ना कोई चौधराहट करते भाई तो इधर बैठ जाते, नहीं, आराम से बैठा सुना, जुमा पढ़ा और वापस आया, उसका सवाब क्या है? उसका सवाब ये आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक एक कदम पर 1 साल के रोजों का सवाब और 1 साल की रात की तहज्जुद का सवाब। कितना बड़ा, यानी एक एक कदम पर पूरे साल के रोजों का सवाब, पूरे साल की तहज्जुद का सवाब। किस आदमी के लिए? उस आदमी के लिए जो जुम्मे के दिन जुम्मे का एहतमाम करते हुए नहा धो के, घर वालों को भी कहे कि भैया जुम्मा नहाओ, तो नहा धो के पहले पहल मस्जिद में पहुंच जाए, जुम्मा पढ़ के वापस आ जाए, तो पूरे साल की इबादत का सवाब उसको मिल जाता है। तो ये देखें कितनी बड़ी जो है वो सवाब का काम हमसे रह जाता है। हमारे बहुत सारे भाई, उनकी कोशिश होती है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हों एंड पे, हम वहाँ पहुँचे। तो मैं अक्सर ये जुम्मे में सुनाता रहता हूँ दोस्तों को, काफ़ी असर भी पड़ता है, फ़र्क भी पड़ता है। तो हमने आखिरत का ख़जाना भी इकट्ठा करना है, दुनिया को भी बेहतर बनाना है। ऐसे जो मुख्तसर काम होते हैं, और सवाब कितना जनाब अली? पूरा साल रोज़ों का सवाब, और पूरा साल जो है वो जो है अपना तहज्जुद का सवाब। और ये सही हदीस है, नसाई में किताबुल जुमा में हदीस है। तो ये आप अच्छा अमल यही है कि हम घर से वजू करके जाए ना, तो हमें नेकियों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, जो मस्जिद में वजू खाना बना होता है वो तो बना है, वो तो मुसाफिरों के लिए बना है, वो हम यूज कर रहे होते हैं, वो है मुसाफिरों के लिए कि मुसाफिर अगर बंदा आ गया तो वो वजू करे। अच्छा, अक्सर लोग वॉशरूम भी मस्जिद में आते के करते हैं, हालांकि मोहल्ले वाले होते हैं। वॉशरूम सारा कुछ, आप अजान आई उससे पहले आप वॉशरूम से फारिग हो जाएं, उसके बाद तसल्ली के साथ आप वजू करें। आप जो है वो घर से अपनी टोपी जो है वो भी पहन के आए, बेहतर ये है। मस्जिद वाली टोपी पहनना मैं तो इसको पसंद ही नहीं करता, वो जो चमड़े वो होती है ग्रीन सी जो प्लास्टिक की, वो तो पहननी नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो लिबास ऐसा होना चाहिए नमाज के लिए कि आप किसी मोतबर बंदे के सामने खड़े होके आप बात कर सके। तो वो टोपी प्लास्टिक की पहन के आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, तो मोतबर बंदे के साथ कैसे आप खड़े होकर बात करेंगे? तो उसको कभी ना पहने, प्लास्टिक की टोपी को लोग रख के जाते हैं, हम उनको कितना मना करें। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। सब भाइयों के लिए यही है कि आप जब भी आप नमाज का टाइम हो, घर से वजू करें, अच्छी तरह से तौलिए से अपने अज़ा को साफ करें, अच्छा सा दरमियाना जूता पहने, तस्बीह हो, टोपी अलग से रखें नमाज के लिए, अच्छी सी टोपी रखें। ठीक है, खूबसूरत लिबास पहन के आप नमाज को जाएं। एहतमाम के साथ जब कोई चीज़ आप करते हैं ना, उसका अजर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ जब वजू घर से करके जा रहे हैं ना, गोया कि आपका बड़ा एहतमाम है।
اہتمام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگلا جو ہمارا باب ہے غسل سے متعلق باب ہے، وہ غسل یہ بھی بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، غسل کب فرض ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو پھر غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. پہلے یہ تھا کہ میاں بیوی ملیں گے اور جب تک پانی کا اخراج نہیں ہوگا غسل فرض نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ جب میاں بیوی ملیں گے، شرمگاہیں انٹر ہوں گی دونوں، تو پھر کیا ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا. جب شرمگاہیں ملیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ویسے بھی شرمگاہیں ملنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرمگاہ کو داخل کرنے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے بندہ اخراج ہوا ہے کہ نہیں ہوا پانی کا. یہ اس حدیث میں ٹھیک. پہلے تھا انما الماء من الماء، پانی سے، یعنی پانی نکلے گا تب غسل فرض ہوگا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ نہیں، جب بھی آپ میاں بھی ملیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا، غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام غسل فرماتے ہیں تو آپ ہاتھ دھوتے پھر وضو کرتے، جس طرح نماز کا وضو ہے، پھر آپ پانی میں ہاتھ داخل کرتے، پھر بالوں کو تھوڑا گیلا کرتے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سر پر پانی ڈالتے 3 مرتبہ. اس کے بعد پورے جسم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی ڈالتے. ٹھیک ہے. حضرت میمونہ کہتی ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے، حضرت عائشہ بھی آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے. تو حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے. تو اپنی خالہ سے یہ بات وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے میں نے پانی رکھا کہ آپ غسل کریں. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ پھر میں نے پردہ کیا کپڑے کا. تو آپ علیہ السلام نے پہلے ہاتھ دھوئے. آپ علیہ السلام ان کے شوہر تھے، آپ زوجہ تھی. ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کو بھی دھویا. پھر آپ علیہ السلام نے استنجا کیا، یعنی ہاتھ دھو کے، جس طرح شروع سے حدیث ہم نے سنی ہے نا کہ سب سے پہلے جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے ہاتھ دھوئے. آپ علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ علیہ السلام نے استنجا کیا اور اس کو پھر اس کے بعد پانی سے رگڑا ہاتھوں کو، یا مٹی سے تھوڑا رگڑا، تاکہ اس وقت یہ صابن کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. تو آج کل کے لحاظ سے آپ استنجا کر کے آپ صابن یوز کریں. ہمارے یہاں پنجاب میں تو یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ہم نے جو ہے وہ صابن رکھا ہوا ہے. سندھ میں ڈاکٹر صاحب ہے، وہ بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب کے علاقے میں ہو تو ٹھیک ہے، بیک ورڈ علاقوں میں نہیں ہے. جی ہاں، ڈاکٹر صاحب. بہت کم مساجد میں ہوتا ہے حضرت. مطلب ہمارے یہاں نزدیک شہر ٹنڈو آدم کے اندر تو ہے، حیدرآباد میں بھی بڑی مساجد کے اندر تو یہ سسٹم ہوتا ہے، باقی چھوٹی مساجد میں نہیں ہے. کم صحیح فرما رہے ہیں آپ، جی جی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر مٹی سے ہاتھ کو، یعنی ہاتھ کو مٹی سے رگڑتے تھے، اس کے بعد ہاتھ دھوتے تھے. تو آج کل کے لحاظ سے کیا ہے، آپ یہ کیا کریں گے، آپ جب نہانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے اچھی طرح سے. کہیں بھی کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز کا سا وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، نماز کا سا وضو کرنا ہے. اس حدیث میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے نماز کا سا وضو کیا، لیکن آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، نہا کے اینڈ پہ پاؤں دھوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام نہا رہے تھے نا جس جگہ، وہ کچی جگہ تھی، تو آپ علیہ السلام پاؤں دھوتے. جب نہاتے تو پانی نیچے گرتا، اور نیچے کچی زمین ہے، وہاں سے پھر چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں پہ پڑتے ہیں. اینڈ پہ پھر آپ علیہ السلام کو دھونا تھا. تو آپ علیہ السلام نے پانی کی بچت کرتے ہوئے اینڈ پہ آپ نے پاؤں دھو لیے تاکہ ڈبل دھونے کی ضرورت نہ پڑے. اب ہمارے ہاں وہ سلسلہ نہیں ہے، غسل خانے ہیں، سارا کچھ ہے. تب ہم کیا کریں گے، اچھی طرح پہلے ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد ہم استنجا کریں گے. استنجا کر کے پھر آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح سے، پھر آپ وضو کر لیں جس طرح نماز میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اچھا، اب وضو کرنا بھی لازمی نہیں ہے، مستحب طریقہ ہے. غسل میں 3 ہی فرض ہیں آپ کے. آپ نے غرارہ کرنا ہے، اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، پورے جسم کو دھونا ہے. غسل میں یہ ہے. باقی جو طریقہ یہ سنت ہے، مستحب ایسا کرنا چاہیے. لیکن فرض کیا ہے، 3 ہے. غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم کو دھونا، بغلوں کو ہر طرف سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے. یہ آپ کا غسل کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا اس طرح. باقی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مستحب طریقہ ہے، اس پہ بھی گاہے بگاہے عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا. ٹھیک ہے. اگلے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی، حیض سے پاک ہوئی. تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے غسل کروں؟ تو آپ نے اس کو بتایا کہ اچھی طرح سے روئی لے کے صفائی کر کے اچھی طرح سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اگلی ایک روایت ہے جس میں ایک عورت نے کہا کہ میں نے بال اچھی طرح سے گوندے ہوئے ہیں، اب میں نے جب نہانے کا ارادہ کیا تو کیا وہ سارا میں ہٹا لوں؟ فرمایا نہیں، اوپر سے گیلا کر دو.
کیونکہ اس وقت وہ بیری کے پتے ملا کے بڑی مشکل سے بالوں کو گوندا جاتا تھا، تو پورا مہینہ چلتا تھا، بال بکھرتے نہیں تھے۔ اب تو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، شیمپو لگاتی ہیں تو ماشاءاللہ بال A1 ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ اگر پرانا استعمال کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ ایک عورت کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ چیز ہو، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام پانی بہت کم، 1 مد استعمال کرتے تھے وضو کے لیے، اور 5 مد جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ غسل کے لیے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث میں کہتا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں برتن سے نہاتی تھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام بھی نہا لیتے تھے۔ تو یہ بھی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ کہ الگ سے نیا پانی ہو، لیکن اگر نہا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مد کیا ہوتا ہے یہ؟ مد ایک سے سا ہوتا ہے تقریباً 4.5 کلو۔ اچھا، ہاں، سا جو ہوتا ہے، ٹوپے ہوتے ہیں نا، وہ سا پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ بٹائی کرتے تھے نا اپنے ذرا گندم کی یا اس طرح کرتے تھے، وہ ہوتے تھے ٹوپے ہوتے تھے 4.5 کلو کے، اس کو کہتے ہیں عربی میں سا، ٹھیک ہے۔ اور تو اس سے 1.25 کلو یا 1 کلو آپ لے لیں، مد ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ اب چونکہ عادت ہماری اس طرح ہے کہ ہم اچھی طرح سے وضو نہ کریں، تو اچھا میں نے جب دیکھا نا 2-3 مرتبہ ڈاکٹر صاحب، جب وہ جو سردیاں ہوتی ہیں نا، تو اس میں پھر وہ گیزر سے پانی ہوتا ہے، نیچے سے پھر ہم بالٹی رکھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارا پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، پوری بالٹی 10 کلو کی بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، یہ تو 4.5 کلو میں غسل ہو رہا ہے، یہ تو بہرحال تو وہ بہت زیادہ ہمارا استعمال پانی نا، ان کو پھر ظاہر ہے وہ جب آپ کے پاس کوئی چیز کم ہو نا، تو آپ بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح۔ پھر ہم جو یہ وافر مقدار میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو یہ اسراف میں شامل تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اسراف میں شامل اس وقت ہوگا جب حد سے زیادہ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ شاور استعمال کرتے ہیں نا ہاں بالکل اس طرح ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب۔ جب اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ ساتھ والا وضو کر رہا ہوتا ہے، وہ فل اس نے وہ کھولی ہوئی ہے، ٹوٹی جو فل کھولی ہوئی، ایسا نہیں، درمیانی کھولیں، کم کھولیں۔ پانی دیکھیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بازو دھویا، اس کے بعد دوسرا بازو دھونے سے پہلے جناب وہ بھی چل رہا ہے۔ نل کو جو ہے ہم نے احتیاط سے چلانا ہے اور درمیانہ رکھنا ہے، تاکہ پانی زیادہ ظاہر۔ آگے حدیث میں آئے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید پانی میں اسراف نہ کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتے؟ فرمایا ہاں، اگر تم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو نا، تب بھی تمہیں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو نہانے میں، دھونے میں اسراف سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ آپ گیلا کر لیے جسم کو، اس کے بعد آپ نے صابن لگایا، دوسری مرتبہ اچھی طرح سے آپ نے گیلا کر کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فارغ ہو جانا ہے۔ تو اکثر لوگ اتنا وہ کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، اتنا پانی استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وہ انتہا نہیں رہتی، اس لیے بڑا احتیاط ہے اس بارے میں۔ جی فخر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلے کا جو ہینڈ ریز کیا، اس کو ہٹا لیں اگر پہلے کا یہ ہے تو اگلا جی یہ پہلے ہاں۔ اگلی حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اور اس نے گھیلا پن دیکھا ہے، تو کیا اس پر احتلام کا حکم لگے گا کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر یجد البلل، ٹھیک ہے، اگر اس نے گھیلا پن دیکھا ہے لیکن اس کو احتلام یاد نہیں ہے تو وہ غسل کرے گا۔ ایک وہ شخص جس کو احتلام یاد ہے رات کو کہ میرے ساتھ احتلام ہوا، خواب میں دیکھا اس نے، لیکن گھیلا پن نہیں ہے تو اس پر غسل نہیں ہے، یعنی اثر ہے تو غسل ہے، اثر نہیں ہے تو غسل نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ اب وہ جو میں حدیث سے آپ کو سنا رہا تھا نا، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل ہوگی تو پھر غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں اور آپ علیہ السلام اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی پھر غسل کرتے تھے۔ تو یہ گھر کی باتیں ہیں، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی کس طرح کی باتیں حضرت عائشہ بتا رہی ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے ان کو چنا ہے، اسی وجہ سے چنا ہے کہ یہ سارے احکام بتائیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے کہ ہم نے غسل میں احتیاط کرنی ہے، ہم نے نہانے میں احتیاط کرنی ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ یعنی کہ بے پردگی والی باتیں بتا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں فرمائی ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ علیہ السلام
کی جو بات ہم تک پہنچے، جیسے پہ حضرت میمونہ نے ایک بات بتائی، پھر حضرت عائشہ نے ایک بات بتائی، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ ہم تک یہ دین پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ باہر کی باتیں بتاتے تھے، اندر کی باتیں کس نے بتانی ہے؟ اگر ایک بیوی ہوتی وہ کتنا بتا سکتی تھی؟ تو زیادہ تھی، تو زیادہ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جو بال ہیں اس کے نیچے جنابت ہے تو اچھی طرح سے دھوو، صفائی ستھرائی کرو جسم کی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک بال بھی جنابت کے لیے اس نے چھوڑ دیا نا، غسل نہیں کیا، اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، یعنی بے احتیاطی کی کہیں سے بال بھی سوکھا رہ گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فرماتے جب سے مجھے یہ پتہ چلا تو میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا ہوں، میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا ہوں، میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا ہوں، 3 مرتبہ آپ نے فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بال کو دھونا ہے، اگر کوئی ایک بال بھی سوکھا ہو گیا، غسل نہیں ہوا، تو اس کو عذاب ملے گا۔ فرماتے میں نے ٹن کرانا شروع کر دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر بالوں کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا۔ انہوں نے تو ضعیف کہا ہے لیکن کسی اور نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، تو یہ اس پر زیادہ دھیان نہ دیجیے گا، ان کا اپنا اپنا نظریہ۔ بہرحال حدیث یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرتے رہے، یعنی ان کی احتیاط تھی کہ میرا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ جب آپ نے نہانا ہے نا، یہ تو نہانا بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کا غسل صحیح ہوا تو پھر آپ کا وضو ہوگا، پھر آپ کی نماز ہوگی، پھر آپ کا سارا کام صحیح ہوگا۔ اگر غسل ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، بعد میں جب غسل ہی صحیح نہیں، پھر نماز بھی نہیں ہوگی، پھر سارا کچھ وہ بے احتیاطیاں ہو جائے گی۔ اس لیے غسل کو اطمینان کے ساتھ کرنا، احتیاط کے ساتھ کرنا بہت ہی اہم ہے۔ ہر ایک عضو کو دھونا، کوئی عضو خالی نہ رہے، اس میں کوئی جلدی نہ کرے، احتیاط بہت اہم ہے، خاص طور پر غسل کرتے ہوئے۔ اگلی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام لا يتوضأ بعد الغسل، غسل کرنے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا۔ وضو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے چہرہ دھونا ہے، آپ نے جو ہے بازو دھونے، اپنے پاؤں دھونے ہیں، تو وہ سارے تو وہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے فخر بھائی کہ اس نے تو نیت نہیں کی، غسل کی نیت نہیں کی، تو غسل کیسے ہو گیا؟ جی فخر بھائی، میرے خیال چلے یہ ہمارے ایک عالم صاحب تھے، ان سے میری بحث ہوئی تھی، جب میں نے ان کو کہا کہ یہ جب غسل کر لے تو وضو ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا جی جب نیت ہی نہیں کی تو غسل کیسے ہو گیا؟ تو عرض یہ ہے کہ وضو میں نیت ہی نہیں ہے، وضو کرنے میں نیت ہی نہیں ہے فرض۔ آپ بغیر نیت کے اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا، آپ نے چہرہ دھو لیا، آپ کے سر سے پانی یعنی آپ نے سر دھو لیا، پاؤں دھو لی، تو آپ کو وضو ہو جائے گا۔ وضو کے لیے آپ کو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی محمد اویس صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی سر، کافی ٹائم سے کیا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال تو میں آپ کو تھا یہ ایک دو۔ سوال جی فرمائیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ وہ آپ نے بتایا تھا امامہ شریف پر مسح کرنا اور موضوع پر مسح کرنا، تو یہ سوال تھا کہ امامہ شریف پر مسح کرنا ہے اور ٹوپی پر اور جرابوں پر مسح کرنے کا کیا؟ امامے پر وہ تھا نا، ناسیتہ و امامتہ، آپ علیہ السلام نے ماتھے، ناسیہ اور پھر امامے پر مسح کیا، تو وہ اس طرح کہ ایسے ہاتھ گیا نا اس سے پیچھے، تو چوتھا حصہ آپ کا ماتھے کا ہو گیا، اس کے بعد امامے پر ایسے ہو گیا، جی ٹھیک ہے، تو آپ کا جو اصل کام ہے وہ ہو گیا۔ تو ٹوپی پر اور جرابوں پر یہ مسح جرابوں پر، وہ جرابیں سے مراد یہ موزے ہیں، ٹھیک ہے، موزوں پر مسح ہے۔ اگر جرابیں بھی ہیں تو وہ موٹی جرابیں ہیں جو پانی کو روک لیتی ہیں، یہ بالکل پتلی جرابیں نہیں، جو ہمارے ہاں ہے نا تو وہ پتلی ہی ہوتی ہے بالکل ہی، تو وہ جرابیں جو اگر اوپر پانی ڈالا جائے تو اس پانی کو روک لیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت یہ جوتوں پر اگر مسح کیا جائے تو؟ ہاں، جوتے اگر آپ کے ٹخنے کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ جوتے جو آپ کے ٹخنوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسے فوجی بوٹ ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی اور بوٹ ہے آپ کا جو ٹخنوں کو اس نے تسمہ آپ نے باندھ دیا، تسمے کے ساتھ مضبوط ہو گئے، یا زپ ہے اور آپ کے ٹخنے اس پہ چھپ گئے ہیں، تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبا ہم سفر کر رہے ہوں، جیسے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، میں جہاز میں جا رہا ہوں
اور جہاز ہمارا 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو مجھے بار بار جو وضو کرنا پڑتا ہے، تو اب میں اگر جوتے پہ ہی اگر مسح کر لوں، کیونکہ ہر وقت تو میں جوتا اتار نہیں پاؤں گا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ایسا جوتے پہنے، اس جوتے کا انتخاب کریں جو آپ کے ٹخنوں کو چھپا لیں، تھوڑے سے لانگ بوٹ تھوڑے سے اچھا، آپ کے، ہاں وہ آپ صحیح، یوز کریں تو آپ کے ٹخنے چھپ جائیں تو اس پر آپ کر سکتے ہیں. جہاں ٹخنے ظاہر ہو رہے ہیں پھر مسئلہ بنے گا، ٹخنے آپ کے چھپ جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ حضرت علی نے کا تو یہ انفرادی عمل تھا نا کہ آپ نے سر کے بال منڈا دیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس قسم کا کوئی ثابت نہیں ہے نا. نبی کریم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج کے تو ہاں اور کبھی بھی سر میرا خیال ہے نہیں منڈایا. نہیں جی یہ ان کا اپنا ٹھیک انفرادی ہے، عمل ہے. ٹھیک ہے، عمل صلی سے اللہ ٹھیک. علیہ وسلم. جی ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، رقیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی یہ جو مطلب کہ جوتے پر اگر ہم مسح کریں گے تو پھر جوتے کے سمیت جو کہ نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ مسح ٹوٹ جائے گا. ہاں جوتے سمیت نماز پڑھیں گے. جوتے پاک ہی ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مسلم میں حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے جوتے پہن کے نماز پڑھی. اگر آپ کے جوتے پاک ہیں، صاف ہیں، تو آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں مٹی کٹا ہے، باہر کے ملکوں میں تو صاف ستھرا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے جا کے حرم میں کافی مرتبہ جوتوں کے ساتھ وہاں میں بوٹ لے کے گیا تھا، وہاں چلنا بڑا پڑتا تھا. وہاں حرم میں آپ کو پتا ہے صاف ستھرا ہے، تو وہ کئی مرتبہ آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، کوئی حرج نہیں اس میں. جوتے اگر آپ کے صاف ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر. لیکن وہاں پر ایک مسئلہ یہ جو ہے کہ سجدے میں چونکہ ایک انگلی کو زمین سے لگانا انگلیاں، وہ شرط ہے. آپ کا جوتا آ گیا نا، جب آپ نے جوتا رکھ لیا تو انگلیاں بھی اسی میں شامل ہو جائیں گی. جی محمد ٹھیک رفیق ہے، صاحب. جزاکم اللہ. جی رفیق صاحب. اس میں حضرت ہم نے اکثر دیکھا ہے کعبۃ اللہ شریف میں بھی، جو وہاں پہ جو فوجی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی جو پڑھے ہوتے ہیں تو جی آپ جی، اس کو پڑھ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہاں بعض اوقات کافی چلنا پڑتا ہے، بغیر جوتوں کے آپ چل نہیں سکتے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ایون ہم تو طواف میں اوپر جب چھت پہ طواف کرتے تھے تو جوگرس لے کے جاتے تھے. ادھر کے لیے علیحدہ ایک جوگر لے کے گیا تھا میں. جی کعبۃ اللہ شریف پہنچے، وہاں پہ جوگر پہنا، وہ چل پڑے. وہاں سے جب نکلتے تھے تو اتار کے رکھ لیا واپس. میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. میں بھی ایسے ہی اچھا، کرتا تھا. ہاں جی بالکل، چلنا مشکل ہوتا ہے نا، پیدل چلنا وہاں آپ کو پتا ہے بار بار، تو یہ بہت جوگر لمبی سفر ہوتا ہے، بہت لمبی. لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایسا کوئی میں نے ادھر لیے تھے جوگر، میں نے یہ خوش نصیبی کے میں نے لیے تھے. ٹھیک ہے نا، پریکٹس کے لیے، ورزش کے لیے، لیکن کبھی میں ان کو واش روم میں پہن کے نہیں گیا. ادھر میں نے 6 مہینے پہلے لیے ہوئے تھے، تو وہ پھر میں نے وہ لے گیا، تو وہ پھر میں یوز کرتا تھا وہاں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آسانی ہے. اگر آپ کو علم میں ہو جاتا ہے اضافہ تو آپ کر سکتے ہیں اس میں ضرور. یہ چیزیں معلومات ہی ہیں. اگر لانگ بوٹ پر ہم مسح کرتے ہیں تو پھر آگے نماز کے لیے اگر انہیں اتار کر پھر نماز پڑھیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ ارشاد فرمائیں. کہہ رہا تھا کہ اگر لانگ بوٹ پر ہم مسح کرتے ہیں اور ہاں پھر آگے ہم اسے جا کر اتار کر پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا ہاں پھر مسح ٹوٹ جائے گا نا. پھر آپ اتار نہیں سکتے، اتاریں گے تو پھر مسح ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یعنی یہ شرط ہے کہ پھر اگر مسح بوٹ پر کریں تو اس کے بوٹ کے ساتھ ہی اپنا نماز ادا کرنی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو سر عام نہا رہا تھا ذرا بے احتیاطی کر کے، تو آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا اللہ حی ہے اور ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور حیا کو پسند کرتا ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. بہرحال جو بندہ غسل کرے اسے چاہیے کہ پردہ کر کے غسل کرے، اچھی طرح سے تہبند باندھے یا احتیاط کر کے غسل کریں، تو یہ لازمی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں لوگ ایسے ہی نہاتے ہیں کنوؤں کے پاس، وہاں سے ہماری فیمیل بہنیں بھی ہوتی ہیں تو مائیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بے احتیاطی ہے. اگر نہانا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے جو بھی تہبند باندھنی ہے، باریک سی تہبند لوگ باندھتے ہیں. جہاں ٹیوب ویل چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں فیمیل بھی آتی ہیں، تو یہ بے احتیاطی صحیح نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اچھا نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. تیسری فصل ہے وہی کہ پہلے زمانے میں پانی نکلے گا تب غسل فرض ہوگا، لیکن اب یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی ملیں گے تو غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہوگا.
حضرت علی سے روایت ہے کہ شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ میں نے غسل کیا اور میں نے پھر فجر کی نماز پڑھ لی، پھر میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا تھوڑی سی جگہ سوکھی تھی، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کو پہلے گیلا کر لیتا، مسح کر لیتا تو ٹھیک تھا۔ یعنی اس میں یہ کہ اگر آپ نے نہا لیا، غسل کر لیا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ میری کوئی جگہ غسل سے وہ رہ گئی ہے، سوکھی رہ گئی ہے، اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، مسح کر لیں، یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کہ اس کو دھو لیں اچھی طرح سے، جو رہ گیا ہے اس وقت جب تک ابھی جسم گیلا ہے، جسم سوکھ گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے غسل سے متعلق، ٹھیک ہے۔ آگے جو میں ابھی تھوڑا سا خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ بالکل آگے آسان ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو جس پر غسل فرض ہوا ہے کیا اس کا پورا جسم ہی ناپاک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام جا رہے تو میں بھی ساتھ ہو گیا، ملاقات ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھ پکڑ لیا، تو میں کسی بہانے سے آپ کا ہاتھ چھڑا کے گیا، غسل کر کے واپس آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا، تو مجھ پر غسل فرض تھا تو اس لیے میں غسل کرنے گیا تھا۔ فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، جب غسل فرض ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ناپاک ہو گیا، نہیں، حکمی طور پر اسے نہانا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی وہ اس کا وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن ہے تو ناپاک نہیں ہے، جس پر حیض یا کسی وجہ کا غسل ہے تو صرف وہ یہ ہے کہ میاں سے مل نہیں سکتی، جو حیض والی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جو ہے وہ آگے کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، بس یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ ایسا ہوا آپ علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ چٹائی اٹھا کے دو، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر تو حیض ہے، غسل تو ابھی ہوا نہیں مکمل حیض کا سلسلہ۔ فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو نہیں حیض لگا ہوا، تو جس پر غسل فرض ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس طرح ناپاک، حکمی طور پر ناکام ہے، لیکن حقیقی طور پر نہیں کہ پورا جسم اس کا کیا ہے، ناپاک ہے۔ تو آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ جب غسل فرض ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ وضو کر کے سو جاؤ، استنجا کر کے وضو کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، سو جانا ہے۔ آپ علیہ السلام جب ارادہ فرماتے کہ اب غسل بعد میں کرنا ہے تو کھانا پینا ہے تو آپ وضو کرتے، نماز کی طرح وضو کر کے پھر آپ کھانا پینا فرما دیتے، اور یہ وضو کرنا بھی لازمی نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کلی کر کے کھانا پینا شروع کر دیں، آپ پر غسل لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو کر لیں تو یہ کیا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے اگر کوئی آدمی اپنی زوجہ کے پاس آنا چاہے دوبارہ، ایک مرتبہ گیا غسل فرض ہو گیا، دوبارہ آنا چاہے تو بہتر ہے کہ وضو کر لے، یہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام اپنے ازواج کے پاس گئے اور اس کے اینڈ پہ آپ نے غسل کیا، یہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی ذکر کر سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ پڑھ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، یہ اس میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو ہم تاکہ اس کو مکمل کر لیں، میرا یہ ہے کہ اس کو، ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ علیہ السلام، اچھا یہ دیکھیں، آپ علیہ السلام غسل فرما کے اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام میرے جسم سے گرمائش لیتے تھے، یعنی ایک آدمی اندر لحاف میں وہ گرم ہوتا ہے، دوسرا آدمی نہا کے آیا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جب لحاف میں دوسرے سے ملتا ہے تو کافی گرمائش محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان سے گرمائش لیتے تھے، ساتھ اپنی زوجہ کے سوتے تھے، یہ ہمیں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام جب بات الخلاء سے نکلتے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں قرآن بھی سکھاتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف سوائے غسل کے، جس پر غسل ہے تو وہ تو پھر قرآن نہیں پڑھے گا، باقی جس کو غسل نہیں وہ زبانی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، بے وضو آدمی زبانی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، تبلیغ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَقْرُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُوبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، اس میں یہ حدیث میں آگے کہ جو حائضہ ہے اور جنبی ہے وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، باقی وہ ساری کھائیں گے پیئیں گے۔ جو یہودی ہوتے تھے وہ حائضہ عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے، تو اس کا نہ وہ کھانا پکا ہوا ہاتھوں سے کھاتے تھے، نہ اس کے قریب جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، صرف یہ کہ ان کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی،
تو باقی ان کی رہائش سارا کچھ ٹھیک ہے۔ جس گھر میں جو ہے وہ جنبی ہے، جنبی اس کو کہتے ہیں جس پہ غسل فرض ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں صورت تصویر، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی اس وقت حکم ہے جب کہ وہ سستی کرے، کہ مطلب فجر ہو گئی ہے اس کے بعد بھی سویا رہا ہے، ایک نماز کا وقت بھی اس نے گزار دیا ہے، ایسی حالت میں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ادروائز پیچھے حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، آپ آرام فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا حکم ہے جو بہت ہی سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب جنبی ہوتے تھے پھر سو بھی جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری باب جو ہمارا ہے وہ یہ اس بات پر ہے کہ جس پر غسل فرض ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ حکمی طور پر یہ جو اسے نجس کہیں گے، یہ ناپاک، حکمی طور پر کہ اس نے نہانا ہے، حقیقی طور پر اس کا جو جسم جو صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لوگوں سے مل بھی سکتا ہے، دعا سلام کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، صرف نہانے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندے پر غسل فرض ہے، رات اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کچھ لوگ جاتے ہیں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو نائٹی ہوتے ہیں، مطلب اس کے نائٹ والے کپڑے جو بھی لوگ پہنتے ہیں، یا دوسرے کچھ لوگ تیبند باندھتے ہیں تو ٹراؤزر پہن کے وہ سوتے ہیں۔ تو اچھا وہ رات کو ان کو غسل فرض ہو گیا، اب وہ انہوں نے جو تیبند یا جو بھی پہنا تھا انہوں نے چینج کر کے عام روٹین والے کپڑے پہن لیے، وہ دفتر میں چلے گئے یا کسی ضروری کام کے لیے چلے گئے، تو اب کیا وہ کپڑے ناپاک ہو گئے؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ وہ کپڑے کیسے ناپاک ہوں گے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہے، آپ نے استنجا کیا، اور جو آپ کا جو چیزیں لگی ہیں وہ کسی کپڑے کو لگی ہیں وہ آپ نے سائڈ پہ کر دیا، آپ نے استنجا کر لیا، اس کے بعد آپ نے یوں کہ آپ کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی لباس پہن لیا، تو آپ کا لباس ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک وہ کپڑا جس کپڑے پہ گندگی لگی ہے، ہاں اسی کپڑے کو اگر آپ دھو لیں وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا کپڑا اگر کوئی ناپاک ہوتا تو اس کو میں دھو لیتی تھی، تو وہ گیلا کپڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ جس پر غسل فرض ہے، وہ جس کپڑوں پر غسل فرض ہے وہ کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہن کے کسی کام کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو ان کپڑوں کو ناپاک نہیں کہیں گے، وہ پاک ہی ہیں۔ اور جو کپڑے اس نے پہنے بھی ہوئے تھے وہ بھی پاک ہیں، صرف وہ جگہ ناپاک ہے جہاں کوئی گندگی لگی ہے، ان کو دھو لے تو وہ کپڑے اس کے لیے کیا ہے؟ صاف ستھرے ہیں۔ یہ چیزیں آج ہم نے سیکھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اس بارے میں کچھ فرمانا چاہے تو میں جی عیسیٰ صاحب، عیسیٰ غزالی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانا خوارج کی نشانی بتائی تھی؟ ہاں اس میں ایک حدیث ہے کہ ان کے نشانیوں میں سے ایک ہوگا کہ وہ ٹنڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی اس کی کیا تشریح ہے؟ جی 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 فخر بھائی، جی فخر صاحب۔ آپ کا مائک میوٹ ہے فخر صاحب۔ سوری جی علی بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تصویر کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ تصویر جس گھر میں وہ فرشتے نہیں آتے، جی تو یہاں ہمارے اکثریت بلکہ اہل سنت کے ہاں اپنے پیروں کی تصویریں، اور میں نے اکثر خود میں نے دیکھا ہے کہ غوث پاک کی طرف منسوب ایک تصویر جو مارکیٹ میں بہت زیادہ عام بکتی ہے، ملتی ہے، وہ تقریباً جو خاص طور پہ یہ کچے گھر جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے وہ تصویر لازمی وہاں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تصویر کوئی بھی ہو، چاہے کسی پیر صاحب کی ہو یا نقلی غوث پاک کی تصویر ہو، تصویر ہے جو پرنٹ ہو کے نکلتی ہے نا، جو بھی کاغذ پہ آتی ہے، جو بھی، تو
تو وہ اس سے بچنا چاہیے. صرف مجبوری ہوتی ہے ہماری، جو اپنا آئی ڈی کارڈ کی تصویر ہو گئی یا گھر میں پاسپورٹ کے لیے چیزیں مجبوری کی تحت ہوتی ہیں، وہ صرف ہے. باقی جو بھی تصویر وہ بھی ہم باہر عیان نہیں کریں گے، ایسے نہیں رکھیں گے، جیب میں رکھیں گے، ٹرنک میں رکھیں گے. باقی کسی کی بھی، چاہے وہ کرکٹر ہو، چاہے وہ پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی تصویر آویزہ کرنا منع ہے. تصویر آویزہ کریں گے تو ہم رحمت کے فرشتوں کو ہم منع کر رہے ہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے. جی بالکل صحیح. اس کے اوپر ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں جی کو بالکل، اس سے آگاہ، جی اس بالکل، حدیث سے. ہاں، جی بالکل بتانا چاہیے. اور یہ ہمارے علماء نے بتایا بھی ہے، بہت ساری چیزیں علماء نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل تصویر کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، تو وہ پیروں کو تو تصویر کھنچوانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. صحیح بات شریعت ہے، کے صحیح خلاف، کہہ رہے ہیں. ہاں، شریعت کے جی خلاف ہے. بالکل. ہمارے ایک تھے مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ جانتے ہوں. وہ تو بہت جی ہی جی سخت تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے، ملتان میں جو جلسہ ہوا تھا 2002 میں ملتان میں بہت بڑا اہل سنت کا جلسہ ہوا تھا، جس میں تمام علماء اہل سنت، اور ہمیں کراچی سے ہمیں لایا گیا تھا کہ بھی آپ آئے. میں کراچی میں پڑھتا تھا اس وقت. تو اس وقت بھی انہوں نے بیان کیا تھا بھائی کہ تصویر بالکل نہ بنواؤ. بہت ہی خلاف تھے. جب وہ تشریف لائے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے اور یہ جامعہ نظامیہ کے ہیڈ تھے، یہ جو لاہور میں ہیں، تو لوگوں نے کیمرے ہٹا لیے تھے، کیونکہ باقی علماء کے کیمرے اور وہ موویز بن رہی تھی. تو وہ جب آئے تو پہلے ہی پلاننگ ہو گئی بھائی ان کے آتے ہوئے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو جو ہے تو بالکل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تصویر تو بالکل ہی نہیں، اس کی تو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی رفیق صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. سر یہ تصویر سے مراد جاندار اور بے جان دونوں شامل ہے اس میں؟ نہیں، صرف جاندار چیز کی، جاندار چیز کی. جانور بھی شامل ہے یعنی؟ ہاں جی. اوکے. جی نواز صاحب. عمارت کا فوٹو لگایا جا سکتا ہے، باقی میرا خیال ہے اور دوسری جاندار شے کا نہیں لگا سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جب یہاں سید شاہ تراب اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آتے شکاگو میں، تو کیمرہ مین کو پہلے منع کر دیتے کہ بھائی جو ہے نا تصویر نہیں، یہ سب بازو ہٹا دو. حالانکہ جی لوگ ہے نا عام طور پہ شہرت کے جو ہے خواہش مند رہتے، اور یہ جو ہے نا بڑے پابندی سے جو ہے نا منع کر دیتے تھے. تو کبھی بھی جو ہے نا اصل میں وہ تصویر لینے کے جی لیے انہیں، منع کر. ہاں بالکل، وہ للہیت کے لیے کام کرتے تھے، وہ شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے. تو ان کے اعمال میں پھر برکت بھی ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بہت اچھا کرتے تھے. جی فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی حضرت، تصویر کے حوالے سے کہ وہ جو تصویر والا معاملہ ہے، تو بعض جو پرنٹڈ چادریں آتی ہیں اس پہ پرندوں وغیرہ کی جو ہے وہ مطلب چھاپ لگی ہوتی ہے، یا تصویر ہی کہہ رہے لگی ہوتی ہے، تو اس کو بچھا کے اس کے آس پاس نماز پڑھنا، اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ تصویر کہاں پہ لگی ہو تو مطلب نماز کا بھی مسئلہ ہے اس میں کہ نماز مکروہ تحریمی شاید ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا اس میں ہے تفصیل؟ اگر ایک ہوتا ہے لوگو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا لوگو یہاں بھی لگے ہوتے ہیں، جی اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو لوگو ہے وہ تصویر میں شامل نہیں ہے. اور ٹھیک. اگر پرندے ہیں، اس کی بھی چہرہ اس کا صحیح نہیں ہے. ایسے ہی سفید، مطلب جیسے کہ ویسے ادھر سے پرندہ کا ہے ڈیزائن، لیکن چہرہ بالکل مطلب اس کا نہیں، وہ بالکل مسخ ہے یا سفید ہے، تو جی پھر وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، مسئلہ یہ کہ چہرہ بالکل صاف صحیح نظر آنا چاہیے کہ یہ اس پرندہ ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہوگا، ادروائز نہیں ہے صحیح. اچھا، اور تصویر میں صرف چہرہ ہی شامل ہے یا مطلب پورا مطلب جسم بنا دھڑ ضروری ہے؟ کے ساتھ چہرہ واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح. جی رقیب صاحب. جی حضور، میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ یہ جو جنوبی ہے یا حائضہ ہے، تو وہ قرآن پاک میں سے کوئی چیز نہ پڑھے. لیکن جی یہ جو کہ بہت ہی مطلب کہ ایک مطلب کہ سکولوں میں یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ ٹیچرز جو ہیں کہ وہ دیندار تو ہوتے نہیں، لیکن دینی مسئلے میں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اس بارے میں. تو دینی مسئلے میں بات کر سکتے ہیں. مطلب ابھی ہماری کلاس ہے، تو ایسے کوئی اگر بہن ہے تو وہ شامل ہو سکتی ہے، وہ سن سکتی ہے، بات کر سکتی ہے دینی مسائل میں. صرف بطور تلاوت کی تلاوت نہیں کر سکتی، بطور تلاوت کے.
ویسے جی بتا میرا سکتی ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ایسا ہے، قرآن پاک میں ایسا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری اگر کوئی بہن ہے وہ قرآن پاک پڑھاتی ہے بچوں کو، تو اگر وہ جی اتنی جی چھٹیاں کریں گی تو حرج ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ الفاظ کو توڑ توڑ کے بچوں کو سکھا جی سکتی جی ہے، بتا سکتی ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین ایسے تلاوت نہیں کرے گی، بلکہ بچے کو جی جی بتا کہ بیٹا دیکھو ال پڑھو، پھر اس کو ہے کو میم سے ملاؤ، ٹھیک ہے، جی ہا جی کو میم سے ملاؤ، ہم کرو ال، بیٹا آگے کیا ہوگا ہم. اس طرح کر کے توڑ توڑ کے بچوں کو وہ جی بتا جی سکتی تاکہ ان کی چھٹیاں بھی نہ ہوں. اور یہ اب ظاہر اسکول کالج میں ہماری بہنیں پڑھاتی بھی ہیں، جی اسلامیات بھی جی پڑھاتی ہیں، نہیں ان کو بھی میرا ایسے جو جی جی میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ کیونکہ سکول میں جو ٹیچر وہ دیندار تو ہوتی، لیکن وہ دینی مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر غلط مسائل بیان وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بچوں کی جو بیٹیاں پڑھتی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں ٹیچرز مجبور کرتے ہیں حیض کی حالت میں کہ ہم تلاوت کریں. تو اس بارے میں میرا مشورہ آپ سے کہ اگر آپ مہربانی فرمائے ایک ویڈیو اس پر بنائے تو وہ مجھے بہت کام آئے گا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے. مطلب کہ ٹیچرز چونکہ وہ تو مطلب کہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کچھ، تو بیان کر دیتے ہیں مثلا نہیں ٹھیک ہے جائز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک تو اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری ہوگی تو سینڈ کروں گا، نہیں تو کسی عالم کی ہوگی، مفتی اکمل صاحب کی ہوگی تو میں ضرور آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا. تو بلکہ احتیاط کرنی چاہیے. جو اسکول میں یا کالج میں ہماری بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہیں ایسی کمی بیشی ہوتی ہوگی، ادروائز پتہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو تلاوت کرنی ہے جن کو جو ہے وہ صاف ستھری ہے. ٹھیک ہو جی، بہت شکریہ آپ. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اتوار کو ملاقات ہوگی. اسی طرح آپ مستقل مزاج سے آئیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی محمد ساجد صاحب. السلام علیکم استاد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی استاد صاحب یہ تصویر کے حوالے سے پوچھنا تھا، اگر یہ تصویر دیوار پہ نہیں لگی ہوئی، مثلا صندوق وغیرہ میں یا کسی پیٹی وغیرہ میں یا کسی دراز وغیرہ میں رکھی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی نہیں، بس مسئلہ کوئی نہیں. اگر کسی نے کھنچوائی ہے، کسی دادا کی، بزرگ کی کسی نے، تو وہ آپ ٹرنک میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جس نے کھنچوائی ہوگی وہ اس کا ذمہ وار ہوگا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کہیں پردے میں رکھی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.